for this webinar on Roshan Digital Account جو ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تعاون سے نیو یارک اور نیو یارک ریجن سے منسلک 14 اسٹیٹس کے لیے ارینج کیا ہے. پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پہ رہتی ہے ان کو انوائٹ کیا ہے اس ایونٹ کے لیے, اور یہ انہوں نے جوائن بھی کیا ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیس بک اور ٹویٹر پیجز آف دی کونسلیٹ جنرل آف پاکستان نیو یارک پہ لائیو بھی جا رہا ہے. اس کے لیے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں کونسل جنرل آف پاکستان نیو یارک مس عائشہ علی کو کہ وہ فارملی ویلکم ایڈریس ڈلیور کریں, اور تاکہ ہم اس ایونٹ کی کارروائی کو آگے بڑھا سکیں. بہت شکریہ طلعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میم آواز نہیں آ رہی. I'm sorry. I'm unmuted. Can you hear me? Can everyone hear me? Okay. All right. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. Good morning and good evening. میں بہت شکر گزار ہوں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ٹیم کی. ارشد بھٹی صاحب بہت شکریہ. تھینک یو فار agreeing to do this presentation at our forum, Consulate General of Pakistan in New York. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, اور ہمارے جو یہاں پر کمیونٹی ممبرز ہیں ان کو بھی ہم نے یہ انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت لینڈ مارک انیشیٹو انٹروڈیوس کروایا ہے جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان لیڈ بائی پرائم منسٹر عمران خان صاحب, ان کا ہمیشہ سے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ایک بہت قریبی رشتہ رہا ہے, اور انہوں نے اپنی پالیسی انیشیٹیوز میں اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت سارے نیو انیشیٹیوز لانچ کیے ہیں, جن میں آن لائن ویزا, پاکستان سٹیزن پورٹل, اینڈ ناؤ روشن ڈیجیٹل پاکستان از ون آف دوز انیشیٹیوز جو کہ اوورسیز پاکستانیز کے ان شاء اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں پیدا کریں گے. دس از پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو اوپننگ اکاؤنٹس, اور اس سلسلے میں جو ہمیں انفارمیشن اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ملی وہ ہم نے ڈسیمینیٹ بھی کی ہے. لیکن ہم یہ فیل کر رہے تھے یہاں پر کونسلیٹ جنرل میں کہ ایک ضرورت ہے ایک لارجر آڈینس کو ایڈریس کرنے کی, اسپیشلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو, تاکہ وہ بتا سکیں کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, اور کمیونٹی ممبرس کے جو سوالات ہیں ان اکاؤنٹس کے سلسلے میں ان کا بھی جواب دیا جا سکے. Before we proceed further, and I ask Bhatti Saab to talk in greater detail about these issues, میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو ٹیم ہے یہاں پر اس کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ان نیو یارک has the honor of serving the largest component of Pakistani American community. It is estimated to be over 300,000 in terms of its number, which is a huge number. جب ہم ان کے اپنی کمیونٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی کوئکلی آپ کو بتاؤں کہ اس میں اٹ کمپرائزز آف آل سورٹس آف پروفیشنلز. یہاں پر میڈیکل پروفیشنلز بھی ہیں, فائنینشیل, بلو کالر, وائٹ کالر ورکرز. سو اٹس اے ویری گڈ مکس, اینڈ اٹس اے کمیونٹی جس نے ہمیشہ بہت زیادہ پیٹریوٹک جذبے کے ساتھ پاکستان کے کازز کی نہ صرف حمایت کی ہے بلکہ فائنینشلی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ریمیٹنسز کا ایک بہت لارج حصہ جو ہے وہ یہاں سے جاتا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ ان کو اس نئے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے بارے میں تفصیلاً بتایا جائے, اور ہمیں جو سوالات آئے ہیں ان میں یہ جو لوگوں کو کچھ ہرڈلز پیش آ رہی ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے. So I'm very grateful once again to everyone, to the members of our Pakistani American community. We're also live on Facebook and Twitter. Thank you so much for joining us, and over to you, Bhatti Sahab, for your presentation. Thank you. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ میم عائشہ آپ کا بھی, اور بہت شکریہ طلعت محمود صاحب آپ کا بھی, اینڈ ایوری باڈی ان دی کونسلیٹ جنرل آفس ان نیو یارک, اور بہت شکریہ ان تمام پاکستانیوں کا جنہوں نے ہمیں اس کال پہ لائیو جوائن کیا ہوا ہے اور فیس بک پہ بھی لائیو جوائن کیا ہوا ہے. میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں گا اس انیشیٹو کا آبجیکٹیو کیا تھا, اینڈ دین آئی ول گیو اے ویری بریف پریزنٹیشن اباؤٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. After that, I'll request my colleague Mr. Zulfikar Ali Khokar, who is looking after Pakistan Remittance Initiative, کہ وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دے ریمیٹنسز کا,
PRI کے جو انیشیٹیوز ہیں ہمارے, اور اس کے بعد ہم سوال جواب لیں گے. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سوال جواب اپنے سوالات جو ہیں وہ بالکل ہمیں Q&A میں بھی لکھ کے دے سکتے ہیں, اینڈ وی کین ادروائز آلسو آنسر یور کوسچنس. اس پرسپیکٹو کو تھوڑا سا میں اس لیے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ کافی عرصے سے ہمارے پاس یہ ڈیمانڈ آ رہی تھی ہمارے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کی کہ ہماری جو کنیکٹیوٹی ہے ود بینکنگ سسٹم ان پاکستان وہ بڑی ویک ہے, اینڈ ایٹ ٹائمز وی کین ناٹ ایون آپریٹ آور اکاؤنٹس. اچھا, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ کہ پھر ہم اوور آل ایک ڈیجیٹائزیشن کے جو فریم ورک ہے اس کو پش کر رہے ہیں تھرو آؤٹ دی اکانومی, بینکنگ سیکٹر میں بھی اور اکانومی میں بھی. تو جب ہم نے یہ دو چیزوں کو تھوڑا سا اسٹڈی کیا انٹرنلی بھی, اور ہمیں ایکسٹرنل فیڈ بیک بھی ملی اپنے لارج نمبر آف اوورسیز پاکستانی سے, تو ہم نے پھر اپنے یہاں کچھ ٹویکنگ کی اپنے ریگولیٹری فریم ورک کی بھی, اور دین وی ٹرائیڈ اٹ ایٹ پائلٹ لیول ود سرٹن بینکس. وی سلیکٹڈ انیشلی 8 بینکنگ انسٹیٹیوشنز جن کے ساتھ ہم نے پہلے یہ چیز پائلٹ کی, اینڈ دین وی لانچڈ اٹ, اینڈ اٹ واز فارملی لانچڈ بیک ان سپٹمبر لاسٹ ایئر. تو تب سے اب تک الحمدللہ اس میں کافی اچھا رسپانس ہے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پرسپیکٹو یہ دے دوں کہ یہ وہ انیشیٹو ہے جس میں آپ پہلے جیسے آپ کو برانچز میں جا کے اکاؤنٹ کھولنا پڑتا تھا, یا اپنی ٹرانزیکشنز کے لیے آپ کو فزیکلی چیک لکھ کے بھیجنے پڑتے تھے, دس از نو مور ویلڈ فار دس انیشیٹو اینڈ دس کوریڈور ناؤ. It is a purely presence-less and digital customer onboarding, account opening اور پھر account operations. تو یہ اس میں ایک ہم نے کوشش کی ہے کہ کسٹمر کی فیسیلیٹیشن کا پرسپیکٹو بھی ہو, اور ڈیجیٹل ایک آپ کو چینل مل جائے جس سے آپ اپنی بینکنگ کی ضروریات پاکستان کے اندر پوری کر سکیں, اور اپنی ضروریات وہاں بھی پوری کر سکیں جہاں آپ رہ رہے ہیں. You can use these funds back in your country آف ریزیڈنس. اس کا ایک خاصیت بیسک یہ ہے کہ آپ نے فنڈز اس میں اپنے وہاں سے جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں سے بھیجنے ہیں. لوکلی اس میں آپ فنڈز ڈپازٹ نہیں کر سکتے ایگزسٹنگ اکاؤنٹس میں سے, لیکن آپ کے جو فنڈز ہیں وہ فریلی ریپیٹریبل ہیں. اس میں آپ کی کوئی پابندی ہماری طرف سے آپ پہ کوئی نہیں ہے, نہ بینک کی طرف سے نہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے. تو with these words I'll just provide you a brief overview of the initiative, and let me share with you my briefly the presentation also. تھوڑا سا اس میں اس کے نام پہ میں بتا دوں, ہمارے لیے دیکھیں نان ریزیڈنٹ پاکستانیز آر ہیروز فار اس. وہ ہمارے لیے وہ کچھ کر رہے ہیں جو شاید ہم اس طرح یہاں بیٹھ کے نہیں کر پا رہے. یہ روشنی پھیلا رہے ہیں دنیا بھر میں پاکستان کی جانب سے, جہاں جہاں رہ رہے ہیں, جن کمیونٹیز میں رہ رہے ہیں, ان کمیونٹیز کو سرو کر رہے ہیں, ان کمیونٹیز کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, وہاں اپنی جو خدمات ہیں وہ پیش کر رہے ہیں, اور ان معاشروں کو روشن کر رہے ہیں, اجاگر کر رہے ہیں, وہاں پہ پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. That's why we chose it روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. This is the philosophy behind it. دوسرا ہم نے اس کی جو ٹیگ لائن سلیکٹ کی, دور رہ کر بھی پاس. تو ہمارا آبجیکٹو یہ تھا کہ چونکہ آپ اپنے فیملی سے, اپنے پیاروں سے یہاں سے دور ہیں, even if you are settled there for long time but still your roots are here, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ رابطہ اس چینل کے ذریعے مزید اسٹرینتھن ہو, مزید استوار ہو, اور یہ اٹس ناٹ اے ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ, یہ آپ کی لائف لانگ ریلیشن شپ ہے. یہ جب تک آپ نے اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کرنی ہے, یہ اکاؤنٹ آپ کو فیسیلیٹیشن کرے گا ود ان پاکستان ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ پاکستان. تو دیٹس وائی وی چوز دور رہ کر بھی پاس. تو یہ اس کا تھوڑا سا پرسپیکٹو تھا. اچھا, پریزنس لیس اینڈ ریپیٹریبل اکاؤنٹ تو ہے ہی ہے. اس کا تھوڑا سا میں اسنیپ شاٹ دے دیتا ہوں کہ کیسے ہے. دس از فرسٹ ٹائم ایور یو کین اوپن بینک اکاؤنٹ وداؤٹ وزٹنگ اینی برانچ اور ایون اینی کونسلیٹ آفس اور اینی ایمبیسی آفس ابراڈ. اس میں اس وقت پاکستان روپی اور کافی ساری فارن کرنسیز میں بھی بینک سے اکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. اس میں سمپل ایک ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس ہے, لیکن اس سمپل پروسیس میں ہم نے اپنے جو سٹینڈرڈز ہیں, جو ہماری کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس کے اور جو ہمارے اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کاؤنٹر کرنے کے سٹینڈرڈز ہیں, انہیں کمپرومائز ہرگز نہیں کیا, اور آپ کی انفارمیشن سیکیورٹی کو بھی انشور کیا ہے. تو یہ پروسیس کو ہم نے سمپلیفائی تو کیا, یٹ اٹ از روبسٹ اینڈ اٹ از سیکیور. بینکس نے ہم سے یہ کمٹ کیا ہے کہ they would be opening your account within 48 hours once your information is completed on their portal and you have uploaded your documents. تو آپ اپنی جب دستاویزات دے دیتے ہیں, اپنی انفارمیشن اپلوڈ کر دیتے ہیں, تو بینکس کی کمٹمنٹ ہے کہ 48 گھنٹوں میں آپ کا اکاؤنٹ کھولیں گے. اگر انہیں کوئی پریشانی اس میں آئے گی, کوئی ایشو فیس کریں گے, تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے.
اس کے ذریعے آپ مختلف سروسز حاصل کر سکتے ہیں بینکنگ انڈسٹری میں پاکستان کی، ڈیجیٹلی حاصل کر سکتے ہیں وہ سروسز، اور اس میں کافی سارے انویسٹمنٹ کے ایونیوز ابھی ہم میسر کر چکے ہیں، آنے والے دنوں میں مزید بھی ہوں گے. اینڈ دین یو کین یوز اٹ فار آل سارٹ آف یور بینکنگ نیڈز ان پاکستان. تھوڑی سی تفصیل میں بعد میں بتاؤں گا. ابھی ہمارے ساتھ اس میں یہ 8 بینکس یہ اکاؤنٹس آفر کر رہے ہیں. بینک الفلاح ہے، فیصل بینک ہے، ایچ پی ایل ہے، ایم سی بی ہے، میزان بینک ہے، سامبا بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ ہے اور یو بی ایل ہے. لیکن آنے والے دنوں میں کچھ اور بینکس شامل ہو رہے ہیں. 3 بینکس ایسے ہیں جنہیں ہم پائلٹ لانچ کی اجازت دے چکے ہیں اس وقت. اس میں بینک الحبیب پاکستان ہے، دبئی اسلامک بینک پاکستان ہے اور حبیب میٹرو بینک پاکستان ہے. ان تینوں کو پائلٹ کی اجازت دی جا چکی ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ فیبرری کے اندر فیبرری 2021 کے اندر یہ اپنی لائیو لانچ پہ چلے جائیں گے. they would be offering the product to the customer entire diaspora. تھوڑا سا سمپلیفائڈ ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ کا جو میکانزم ہے اس میں ہے کہ آپ نے ایک سلیکٹ انفارمیشن دینی ہے بینک کے پورٹل پہ جا کے، اور اس انفارمیشن میں آپ کی کچھ بیسک انفارمیشن ہے، آپ کی شناخت کے متعلق انفارمیشن ہے، آپ کی رہائش کے متعلق انفارمیشن ہے، آپ کا جو فون نمبر اور کانٹیکٹ ایڈریسز ہے اس کے متعلق انفارمیشن ہے. آپ پہ اگر اف یو آر یو ایس ریزیڈنٹ فاٹکا کی امپلیمنٹیشن لاگو ہوتی ہے تو اس کے متعلق ایک فارم ہے. دین آپ نے اپنا پروفیشن اور اپنا سورس آف انکم بتانا ہے، اور انیشلی آپ کو ایٹ لیسٹ یہ بتانا ہے کہ آپ کا ایگزسٹنگ وہاں پہ کوئی اکاؤنٹ ہے جس کو آپ یہاں اس کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے فنڈز بھیجنے کے لیے. بٹ یہ صرف آپ کے اکاؤنٹ اوپننگ پروسیس کی حد تک ہے. یو کین سینڈ یور فنڈز فرام یور اینی ادر اکاؤنٹ آلسو. اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں کہ آپ نے ایک اکاؤنٹ کا یہاں تذکرہ کیا تو آپ فنڈز نہیں بھیج سکتے کسی دوسرے اکاؤنٹ سے. ڈاکومنٹس آپ نے کچھ اپلوڈ کرنے ہیں، پھر وہی ڈاکومنٹس جو آپ کی انفارمیشن آپ دیں گے اس سے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی شناخت کے ڈاکومنٹس ہیں، آپ کے پروفیشن اور آپ کے سورس آف انکم کے متعلق ڈاکومنٹس ہیں، اور ایک آپ کو اپنی لائیو فوٹو اپلوڈ کرنی ہے وہاں پہ، یا آپ پکچر وہاں پہ اسنیپ لے کے وہاں دیں گے تاکہ آپ کی ایک آئیڈینٹی اسرٹن کی جا سکے اور آپ کی شناخت جو ہے وہ چوری ہونے کا امکان نہ رہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو ڈیجیٹلی سائن دی فارم اینڈ اپلوڈ اٹ، اور ویب سائٹ پہ اس کی آٹومیٹیکلی بینک کے پاس بیک اینڈ پہ چلا جاتا ہے اور بینک پھر اسے پروسیسنگ کر کے آپ کو اپنا ڈیسیژن دے دیتا ہے ود ان 48 hours انشاءاللہ. Then there's a suite of products available through this channel. اس میں آپ you can pay all sort of your family need here, bills ہیں، بچوں کی فی ہے، آپ کے باقی یہاں کے جو اخراجات ہیں انکلوڈنگ ای کامرس پیمنٹ، جو آپ کسی پلیٹ فارم پہ جا کے اگر پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یو کین یوز یور ڈیبٹ کارڈ دیئر، یو کین یوز یور انٹرنیٹ بینکنگ دیئر. تو آپ یہ سہولیات آپ کو میسر ہے. ود ان پاکستان آپ آئی بی ایف ٹی کے ذریعے ساری ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کا جو میکانزم ہے. آپ کے پاس اس میں انویسٹمنٹس کی اپرچونٹیز میسر ہیں، اور اس وقت 3 انویسٹمنٹ کے ایونیوز میسر ہیں، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے خصوصی طور پہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے لیے لانچ کیا. اس کے علاوہ آپ سٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور ریئل اسٹیٹ میں کر سکتے ہیں. جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹس ہے وہ ڈالر میں بھی میسر ہے اور پی کے آر میں بھی میسر ہے اس وقت، اور اس میں بڑے اچھے ریٹرنز ہیں. ان کی تفصیلات میں آگے جاتے ہوئے بتاتا ہوں. ایکویٹیز میں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج پہ تھرو یور بروکرز، تھرو سی ڈی سی میکانزم. اس پہ بیک اینڈ پہ بینکس نے انٹیگریشن کی ہے، اور کچھ بینکس جو ابھی آ رہے ہیں ان کی انٹیگریشن آلریڈی نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ساتھ ہے، تو دے وڈ بی آفرنگ یو دی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ان اسٹاکس آلسو. اور اس کے علاوہ آپ ریزیڈینشیل اور کمرشل ریئل اسٹیٹ میں بھی ان اکاؤنٹس کے ذریعے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں. جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے اس کی چیدہ فیچرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ اس وقت یو ایس ڈالر اور پی کے آر میں میسر ہے. ان کی جو ٹینرز ہیں وہ 3 ماہ سے لے کر 5 سال تک ہیں. 3 ماہ، 6 ماہ، 12 ماہ، 3 سال اور 5 سال. اور اگر آپ کو ارلی انکیشمنٹ چاہیے تو ارلی انکیشمنٹ الاؤڈ ہے، اور اس پہ بڑے اچھے ریٹرنز اس وقت میسر ہیں. جو یو ایس ڈالر بلز ہیں اس میں 5.5% سے لے کر 7% تک کا ریٹرن میسر ہے اینول بیسس پہ. 3 ماہ کے بل پہ 5.5% سالانہ منافع ہے، اور 5 سال کے بل پہ 7% سالانہ منافع ہے. اسی طرح جو پی کے آر بیسڈ بلز ہیں وہ 9.5% سے لے کر 11% تک اس میں سالانہ منافع میسر ہے. اچھا، ان این پی سیز پہ بڑا سمپلیفائڈ ٹیکس ریجیم ہے کہ اگر آپ اس پہ پروفٹ جو آپ کو ملتا ہے اس پہ 10% ود ہولڈنگ ٹیکس آپ کی کٹوتی ہو جائے گی ایٹ سورس، اینڈ یو ڈونٹ نیڈ ٹو فائل اینی ریٹرن دین، اگر آپ صرف اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو. اور اس میں آپ کو پھر مزید کسی ٹیکسیشن کی لائبلٹی سے نہیں گزرنا. یہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کنونشنل اور شریعہ کمپلائنٹ ورژن میں بھی میسر ہے، اور تقریباً سارے بینکس شریعہ کمپلائنٹ ورژنز آفر کر رہے ہیں اس وقت جو بینکس اس میں پارٹنر ہیں. اور اگین دی فنڈز آر فلی ریپیٹریبل، دی ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز ایز ویل ایز پروفٹ. اچھا، نیا پاکستان سرٹیفکیٹس کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان نے خصوصی طور پہ ان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو بھی آفر کیا ہے جن کے اثاثے بائر ہیں، اور وہ اثاثے انہوں نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ساتھ ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں.
تو اگر ایسے ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں جن کے اثاثے باہر ہیں اور انہوں نے FBR کے ساتھ اثاثے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں تو وہ فارن کرنسی ورژن آف NPCs میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بائی اوپننگ دیئر فارن کرنسی ورژن آف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو دس از اے اسپیشل فیسلٹی فار ریزیڈنٹس آلسو. اسٹاکس میں آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی جو 8 بینکس ہیں انہوں نے بیک اینڈ پہ انٹیگریشن کی ہوئی ہے CDC کے ساتھ ماسوائے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کے 7 بینکوں نے کی ہوئی ہے. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا اپنا میکانزم نیشنل کلیئرنگ کمپنی کے ساتھ. جب آپ اگر سٹاکس میں انویسٹمنٹ کا اشارہ دیتے ہیں بینک کو یا بینک کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے سٹاکس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو بینک آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو بیسک انفارمیشن آپ نے بینک کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کی اجازت سے وہ انفارمیشن CDC کے ساتھ شیئر کرے گا اور پھر CDC کے پورٹل پہ اور پلیٹ فارم پہ جا کے آپ ایک بروکر سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے پاس آپ کا ایک بروکریج اکاؤنٹ کھل جائے گا اور اس اکاؤنٹ کے ذریعے پھر آپ آگے شیئرز کی خرید و فروخت کر سکتے ہیں اور بینک کے ذریعے آپ اپنی پیمنٹس کریں گے یا آپ کو وصولی ہوگی جو سے سیل کریں گے اور جو بروکر آپ کو بروکریج اکاؤنٹ دے گا اس کے ذریعے آپ سٹاکس کی سیل پرچیز کریں گے اور سٹاکس پہ جتنے بھی آپ کی انویسٹمنٹ کے ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز ہیں وہ فلی ریپیٹریبل ہے اینی ٹائم. اس کے علاوہ آپ پراپرٹی بھی خرید سکتے ہیں اور اس وقت بینکس نے DHA کے ساتھ انٹیگریشن آلریڈی کر لی ہوئی ہے. DHA نے 3 شہروں میں کچھ آفر بھی کیا ہے اوورسیز پاکستانیز کو, کراچی میں, لاہور میں اور اسلام آباد میں, اور اس کے ذریعے آپ DHA کے پورٹل پہ جا کے اپنی مرضی کا جو آفرڈ پراپرٹیز ہیں اس میں سے اپنی چوائس کی پراپرٹی چوز کر کے سلیکٹ کر کے آپ پیمنٹس کی آپشنس ان اکاؤنٹس کے ذریعے دے کے پوری کر سکتے ہیں. دین یو کین پے فرام دیز اکاؤنٹس اور سبسیکوئنٹلی اگر آپ اسے بیچتے ہیں تو یو کین سیل اٹ آف اینڈ دین ریپیٹریٹ دی فنڈز آلسو. لیکن یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے DHA کی. آپ اپنے پرائیویٹ ٹرانزیکشن بھی کر سکتے ہیں. پرائیویٹ ٹرانزیکشن میں آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کر رہے ہو جس سے بھی آپ خرید رہے ہو پراپرٹی, آپ کو ایک پراپرٹی کی ویلیویشن کروانی ہے. وہ ویلیویشنز آپ نے بینک کے پاس جمع کرانی ہے جس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ ہے, تاکہ بینک کو یہ پتا ہو کہ یہ فنڈز آپ اس پراپرٹی کو خریدنے کے لیے یوز کر رہے ہیں اور وہ فنڈز ڈائریکٹلی سیلر کے اکاؤنٹ میں جائیں گے تھرو پے آرڈر اور تھرو بینک ٹرانسفر. اور اسی طرح جب آپ بیچیں گے تو آپ کو ایک پراپرٹی کی ویلیویشن بینک کے پاس جمع کرانی ہے اور پھر وہ جو آپ کو بیچ کے جو فنڈز آئیں گے تو خریدار سے آپ کو فنڈز ڈائریکٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل آگے چلتے ہوئے. اس کے علاوہ جو پراپرٹی آپ خریدتے ہیں, اگر مثلا اپارٹمنٹ خریدتے ہیں یا گھر خریدتے ہیں تو اس کو آپ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا رینٹل وصول کر سکتے ہیں اس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں. صرف آپ کو اس میں اپنا رینٹل ایگریمنٹ دینا ہے اور اپنے ٹیننٹ کی شناخت دینی ہے اور یہ بتانا ہے کہ ٹیننٹ کا اکاؤنٹ کہاں پہ اور اس اکاؤنٹ سے فنڈز آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو سکیں گے فار دس ٹیننسی فار دس رینٹل ریسیٹس. جب آپ بیچتے ہیں تو میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ آپ ویلیویشن کروائیں گے اینڈ دین یو نیڈ ٹو ریسیو فنڈز فرام دی اکاؤنٹ آف بائر یا اس کے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی تھرو ریئل ٹائم گراس سیٹلمنٹ سسٹم آپ کے پاس فنڈز آ جائیں گے, RTGS جسے ہم کہتے ہیں, یا پے آرڈر انسٹرومنٹ اس کے اکاؤنٹ سے بن کے آپ کے اکاؤنٹ میں آ کے کریڈٹ ہو جائے گا. اینڈ اگین یو کین ریپیٹریٹ دی پرنسپل ایز ویل ایز ڈس انویسٹمنٹ پروسیڈز جو آپ کو ملتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو آپ کو کیپٹل گین آتا ہے اس پراپرٹی کے بیچنے میں تو اس میں صرف ہم نے ایک تھوڑا سا کنٹرول یہ رکھا ہے کہ اگر آپ آج پراپرٹی خریدتے ہیں اور 3 سال کے بعد بیچتے ہیں تو پھر کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے. آپ جتنی آپ کو وصول ہوئی ہے قیمت پراپرٹی بیچنے کے بعد جتنا بھی اس کا نفع آپ لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ودن 3 ایئرس بیچتے ہیں تو جو نفع والا اماؤنٹ ہے دیٹ یو ہیو ٹو ریٹین فار 3 ایئرس. آپ اسے انویسٹ کر سکتے ہیں دوسرے ایونیوز میں بھی. تو یہ صرف ایک چھوٹا سا کنٹرول ہے تاکہ ہمارے یہاں جو پراپرٹی کی مارکیٹ ہے ہمارے جو کم جن کے پاس وسائل ہیں اس طبقے سے باہر نہ نکل جائے. اچھا, اس کے علاوہ ہم نے کسٹمر فیسیلیٹیشن اور ایک اچھا یوزر ایکسپیرینس انشور کرنے کے لیے بینکس کے ساتھ مل کے یہ ایک ارینجمنٹ کیا کہ بینکس اپنی ویب سائٹس پہ ایک لائیو کسٹمر سپورٹ دے رہے ہیں. They are constantly engaging with their customers and through their chat boxes, through their emails and through their helplines. اس کے علاوہ بینکس ہمیں ڈیلی رپورٹ کرتے ہیں کیا ٹرانزیکشنز ان کی ہو رہی ہیں, نمبر آف اکاؤنٹس کتنے ہیں اور والیومز کیا فلو ان کر رہے ہیں فرام ان دیز اکاؤنٹس, اور ٹائم فریم ٹرن اراؤنڈ ٹائم کیا ہے. جو کمپلینٹس آ رہی ہیں بینکس کے پاس ہم ان کمپلینٹس کے بھی نمبرز ان سے لیتے ہیں اور اس کی بھی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بینکس کو جو کسٹمرز کی فیڈ بیک آتی ہے اس کو بھی ہم مانیٹر کر رہے ہیں. ہم نے اپنا بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل اسٹیبلش کیا ہوا ہے ود ان اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو کہ بینکس کی مانیٹرنگ کرنے کے علاوہ جو کسٹمر سے ہمیں فیڈ بیک آتی ہے تھرو اور ڈیڈیکیٹڈ ای میل ID اس فیڈ بیک کو ہم پروسیس کرتے ہیں اور پھر اس سے ہم کوشش کرتے ہیں چیزیں مزید بہتر ہو سکیں.
کے اور ہماری سوشل میڈیا پہ بھی موجودگی ہے. اس پہ ہمارا ٹویٹر ہینڈل بھی آپ فالو کر سکتے ہیں, ہمارا فیس بک پیج بھی میسر ہے, اینڈ دین یو کین آلسو فالو آور یوٹیوب چینل. اس پہ بھی کافی ساری انفارمیٹیو جو آپ کو معلومات ہیں اس انیشیٹو کے بارے میں وہ میسر ہوں گی. اوور ٹائم ہم انشاءاللہ اس کی باقی پبلک ڈسیمینیشن مزید بڑھائیں گے. ابھی تک کا یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایک بتاتا چلوں کہ بڑا انکریجنگ رسپانس ہے اوورسیز پاکستانیز کا, اور ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایک اسٹیبلش برانڈ کے طور پہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کمیونٹی میں ابھر کے آیا ہے. ابھی تک تقریباً 83,000 اکاؤنٹ 83,000 اکاؤنٹس کھل چکے ہیں ان 8 بینکوں میں, اینڈ اپروکسیمیٹلی $440 million funds have flown into these accounts over the last 3 to 4 months جب سے ہم نے اس کا انیشیٹو لانچ کیا ہے 9 سپٹمبر 2020. تو یہ سائز آف فلوز ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے, اور یہ ہر مہینے بڑھتا جا رہا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید فلوز آئیں گے اور یہ مزید نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں کامیاب ہوگا. ہمارا ایک ویب سائٹ جو اسٹیٹ بینک کی ہے اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا ابھی دکھا بھی دیتا ہوں. اس پہ اس کی ساری انفارمیشن میسر ہے, آپ اس پہ جا کے خود دیکھ بھی سکتے ہیں, اور اپنے جو آپ کے دوست احباب ہیں انہیں بھی گائیڈ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی طرف. ہمارا یوٹیوب چینل بھی میسر ہے جس پہ آپ کو کچھ انفارمیٹیو ویڈیوز بھی اس RDA کے پلیٹ فارم کے حوالے سے ملیں گی. ہماری ویب سائٹ پہ بروشر وغیرہ, ٹی وی کمرشل, کچھ میسیجز, کچھ آفیشیل ویڈیوز, کچھ Q&A کی ویڈیوز بھی میسر ہیں, تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈیڈیکیٹڈ ای میل ID ہے جس پہ آپ فیڈ بیک دے سکتے ہیں, یا اگر کوئی ایسا ایشو جو بینک نہیں ریزالو کر پا رہا آپ کا, تو آپ وہ ایشو بھی فلیگ کر سکتے ہیں اس ای میل ID پہ, اینڈ وی ٹیک اٹ اپ ود دی بینک اینڈ وی ٹرائی ٹو ریزالو اٹ ایز سون ایز پاسبل. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکنالوجیکل گلیچ یا کسی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے چیزیں اسٹک ہو جاتی ہیں, تو وی ریکویسٹ آل آر فرینڈز اکراس دی گلوب کہ بی سپورٹیو ود دی بینک, اور آپ کی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ریزالو ہو پا رہی, تو آپ بالکل اسکلیٹ کیجیے ہمارے پاس, اینڈ وی کین لک انٹو اٹ اینڈ وی ٹرائی ٹو ریزالو اٹ ایز سون ایز پاسبل. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بینکس کے پاس جو کمپلینٹ ریزیڈول کمپلینٹس کا ریشو ہے وہ دن بدن کم ہو کے بہت کم رہ گیا. اٹس ناٹ ایون 1% آف دی کمپلینٹس جو ان کے پاس ڈیلی بیسس پہ آتی ہے کہ کمپلینٹس نہیں ریزالو ہو رہی, اور ان کا کمپلینٹس کا جو ریزولوشن ٹائم لائن ہے میکسیمم 2 سے 3 دن بینکس کا آ رہا ہے. کوئی کمپلیکس کی سچویشن اگر آتی ہے تو اس میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے, بٹ نارملی جو کمپلینٹس ریزالو ہو جاتی ہیں 2 سے 3 دنوں میں. تو یو کین رائٹ ٹو اس ایٹ RDA support RDASUPPORT support@spp.org.pk. میں آپ کو صرف 1-2 چیزیں اور دکھا دوں گا. یہ وہ لسٹ آف ڈاکومنٹس ہے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تھوڑا سمپلیفائڈ ہے, لیکن اس میں ہم نے ڈائیورسٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے لیے میکسیمم 1 یا 2 ڈاکومنٹس ویلڈ ہوں گے جو آپ اس میں سے چوز کر کے دے سکتے ہیں, جو آپ کی سچویشن پہ لاگو ہوتے ہیں, جو آپ کے لیے یہ متعلقہ ہوں گے. آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا سورس آف انکم کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹس وائی دس ڈائیورسٹی ہیز بین کریٹڈ, اور بینکس کو ہم نے ایک ڈائیورسفائڈ لسٹ دی ہے. یہ آپ کو وہ ہماری ویب سائٹ پہ کچھ چیزیں نظر آئیں گی. جب آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس پہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا میسج بھی ہے. پھر ویب سائٹ پہ آپ کو بینکس کے لوگوز بھی ملیں گے. یو کین کلک آن دیز لوگوز ٹو ریچ ٹو دی بینکس پورٹل آلسو. اس پہ پھر روشن ڈیجیٹل نیا پاکستان سرٹیفکیٹ کے حوالے سے بھی انفارمیشن میسر ہے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل وہاں بھی آپ جا کے فالو کر سکتے ہیں ہمیں, اینڈ اپارٹ فرام دیٹ جو ہمارا فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب چینل ہے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور جو ہمارا ویب سائٹ ہے اس پہ بروشر اور یہ جو ہماری لیفلیٹس ہیں یہ میسر ہیں. ہم نے یہ لیفلیٹس اور بروشر جو ہیں وہ ایمبیسیز کو اور کونسلیٹس کو بھی ارسال کیے ہیں ڈیجیٹلی, اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے ہم آپ کو یہ ان کی اپڈیٹڈ ورژن پرنٹ فارم میں بھی انشاءاللہ جلدی بھیج دیں گے. ود دس بیک ٹو یو میم, تھینک یو ویری مچ, and then we can go for Mr. Zulfikar Ali Khogar's presentation with your permission. اگر آپ انہیں اجازت دے دیں گے تو he can do that if you want to say something please. Thank you. بہت شکریہ بھٹی صاحب. آئی تھنک ویری ویری کمپریہنسو پریزنٹیشن, اور خاص طور پہ جو کمپلینٹ ریزولوشن کا آپ نے بتایا ہے آئی تھنک اٹس ویری ویری یوزفل, اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے سلسلے میں بتانے کی ضرورت ہے. آئی ہیو اے کپل آف کویسچنس جو کہ ہم بعد میں آئی ووڈ وانٹ دی آڈینس ٹو آسک more questions rather than myself. but نیا سرٹیفکیٹ کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتایا جائے, اور ڈفرینٹ پروڈکٹس کے بارے میں. بٹ کھوکر صاحب سے پہلے ہم ان کی پریزنٹیشن دیکھ لیتے ہیں, then we can come to questions. کھوکر صاحب, over to you. بہت شکریہ. تھینک یو میم, تھینک یو. میری اسکرین نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟
जी आ रही है नजर। जी थैंक यू सर। जी अभी भट्टी साहब ने आपको जो हमारा नया इनिशिएटिव है रोशन डिजिटल अकाउंट, उसके बारे में बताया था। अब हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आती हैं, जो पैसे आप पाकिस्तान को भेजते हैं, उसके लिए स्टेट बैंक ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव ने क्या काम किए हैं, उसकी क्या अहमियत है, और उसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने वेरी ब्रीफली अभी हम आपको बताएंगे। प्राइमरीली हम डिस्कस करेंगे रेमिटेंसेस या होम रेमिटेंसेस हम किसको कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्या है पाकिस्तान में और बाहर, क्या फ़वाइद हैं रेमिटर्स के लिए। और ये जब मैं रेमिटेंसेस या होम रेमिटेंसेस में कह रहा हूँ तो ये जो करंट रोशन डिजिटल अकाउंट्स है उससे अलग हट के मैं बात कर रहा हूँ, और ये वो रेमिटेंसेस या पैसे हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को भेजते रहे ओवर द ईयर्स। और रोशन डिजिटल हमारा नया इनिशिएटिव है। तो होम रेमिटेंसेस ओवर द ईयर्स पाकिस्तान में कितनी आई हैं, कुछ फर्दर फ्यूचर इनिशिएटिव्स क्या हैं, और फ्यूचर के लिए आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई कंप्लेंट, कोई इश्यूज हो तो उसके डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको, और फिर एम्बेसी के पास भी हमने पूरा एक 1 पेज भेज दिया है जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ताकि आप लोग बाद में भी ओवरसीज पाकिस्तानीज उनको इस्तेमाल कर सकें। जो रेमिटेंसेस ग्लोबली कहलाती हैं फाइनेंशियल टर्म्स में, वो होती हैं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब पैसा जाता है तो उसको होम रेमिटेंसेस कहा जाता है। ये एक इंडिविजुअल से इंडिविजुअल को भेजी जाती हैं, जो कंपनीज भेजती हैं एक दूसरे को, या एक कंपनी अगर इंडिविजुअल को भी भेजती है तो वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस काउंट होती हैं, वो होम रेमिटेंसेस के ज़ुमरे में नहीं आती। तो जो फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ये अगेन दीज आर इन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल नंबर्स, these are not commercial transactions। और आमतौर पे जो होम रेमिटेंसेस होती हैं वो फैमिली मेंटेनेंस के लिए काम आती हैं कि लोग अपने बैक होम जो फैमिलीज होती हैं उनको भेजते हैं। एंड यूएसए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। as you understand, it's the largest economy or highly populated, it is a largely populated country as well. So US is one of the largest remittance sending country in the world. इसके बहुत फ़वायदे मुल्क को, जो जिन फैमिलीज़ को ये रेमिटेंसेस आती हैं वो बेटर एजुकेशन, हाउसिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ उनको होती हैं। जो डोमेस्टिक मार्केट है पाकिस्तान का, उसमें जॉब पे प्रेशर भी कम होता है क्योंकि वही लोग बाहर चले गए और वहाँ जॉब्स कर रहे हैं। और इसके फाइनेंशियल इंक्लूजन के हिसाब से भी काफ़ी फ़वायद हैं कि जब ऐसे बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं तो उनको बाकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल लोन्स होते हैं, कार लोन, हाउस लोन, इंश्योरेंस एंड सो ऑन, तो वो भी उनको मिलना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड और एक सिस्टम में वो आ जाते हैं। और इससे मुल्क में फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे होता है, ये सारी चीज़ें उससे आती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो रेमिटेंसेस आती हैं बैंक अकाउंट्स में, वो 1/3 आती हैं, 2/3 अभी भी कैश ओवर द काउंटर आती है। मैं आगे वो डिफाइन कर दूंगा। अभी भट्टी साहब ने एक जुमला कहा था कि आप हमारे हीरो हैं, और वो ये शीट आपको बताएगी कि किस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज पाकिस्तान के हीरो हैं, जिसको हम सब ने ये अल्फाज पढ़े हैं, अखबारों में देखे हैं, जिसको हम अपना ट्रेड अकाउंट बैलेंस कहते हैं। वो आपके सामने है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे इंपोर्ट से कम होती हैं क्योंकि हम लार्जली डिपेंडेंट, हमारे पास कुछ स्टिकी इंपोर्ट्स हैं लाइक ऑयल एंड सो ऑन, जो हमें करनी पड़ती हैं। तो आपके सामने नंबर हैं कि हमारा खसारा, तजारती खसारा जो है वो 37 अरब डॉलर हुआ फाइनेंशियल ईयर 2018 में था, जो फिर 31 बिलियन था सन 2019 में, और सन 20 में वो कम होकर 23 बिलियन हो गया है, और जो अभी है थोड़ा सा और कम हो गया, बट स्टिल हमारा तजारती खसारा ज़्यादा ही है। इस तजारती खसारे को हमारी रेमिटेंसेस ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा किया है। आपके सामने नंबर्स हैं। सन 2018 में 20 अरब की रेमिटेंसेस आप लोगों ने भेजी थी, फिर 19 में ये बढ़ के तकरीबन 22 अरब डॉलर हो गई, 2020 में 23 अरब डॉलर हो गई हैं, और पहले 6 महीने में 14 अरब डॉलर हो गई हैं। अगर इसको हम रफ डबल करते हैं तो सालाना ये 28 तक पहुंच सकती हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि ये 28 से थोड़ी सी कम रहेंगी, बट स्टिल हम 2020 का रिकॉर्ड इंशाल्लाह ताला विद ऑल एक्सपेक्टेशन के हम क्रॉस कर लेंगे। और जो नीचे का नंबर है वो सबसे अहम है कि जो हमारी रेमिटेंसेज हैं वो हमारे तजारती खसारे का पहले 53% फाइनेंस करती थी, फिर 68, फिर 100%, और इस साल उन्होंने 123% हो गई हैं।
तो जो हमारा तजारती खसारा है उससे भी ज़्यादा जो आप लोग रेमिटेंसेस भेजते हैं उसको पूरा कर रहा है। तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत ही आप यू कैन टेक प्राइड ऑन दिस कि यू आर आवर हीरोज, के आपके नंबर्स हमारे एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है जो लोग आप पाकिस्तान को पैसे भेजते हैं। और ये सिर्फ फॉर्मल नंबर हैं, डॉक्यूमेंटेड नंबर्स हैं जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम में आते हैं। हो सकता है कुछ इनफॉर्मल भी पाकिस्तान को फंड्स आते हो, तो फॉर्मल सिस्टम जो है ये हमारे एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से भी ज़्यादा है। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को होम रेमिटेंसेस के जो की प्लेयर्स हैं आपके सामने मैं रखूंगा। ऑल स्टार्ट्स विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो आगे उनके डिटेल्स में बताऊंगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और फिर एक पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव है। ये हमारा एक सेटअप है स्टेट बैंक के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलके, कि जो सोलली एक्सक्लूसिवली फोकस करता है रेमिटेंसेस के लिए। पाकिस्तानी बैंक्स, इसका बहुत बड़ा उनका किरदार है कि वो 85 से 90% जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आती हैं वो बैंक्स के थ्रू आती हैं। फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं पाकिस्तान में उनके थ्रू भी रेमिटेंस आती है। ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ये वॉलेट ऑपरेटर हैं। मोबाइल जो आपका नंबर होता है उसी के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स खुल जाते हैं, और ये रेगुलेटेड हैं स्टेट बैंक के थ्रू, और ये पाकिस्तानी बैंक्स हैं। इनकी लिस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। और पाकिस्तानी पोस्ट ने भी रेमिटेंसेस में कुछ अरसे से काम शुरू किया है, और उनके 300 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं जो रेमिटेंसेस पाकिस्तान में मुहैया करते हैं बेनिफिशरीज को, जिनको आप पैसे भेजते हैं। आउटसाइड पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी सबसे अहम, क्योंकि वही पैसे भेजते हैं। उसके बाद हमारा रोल पाकिस्तान एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स का आता है, जिस तरह आज हम आपके साथ न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट के थ्रू हम ये सारा कर रहे हैं, क्योंकि आप ही हमारे आउट ऑफ कंट्री लिंचपिन हैं, आप कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं, आप हमारा बैकबोन है। उसके बाद मनी ट्रांसफर कंपनीज आती हैं जिनके जरिए पैसे भेजे जाते हैं, और फॉरेन बैंक्स के जरिए भी पैसे भेजे जाते हैं, और कुछ मुल्कों में पाकिस्तानी बैंक्स भी एक्टिव हैं जहां से पाकिस्तान को पैसे आते हैं। आमतौर पे ये एक थोड़ी सी रिलेटिवली अहम स्लाइड है कि आमतौर पे जो पैसे पाकिस्तान को भेजे जाते हैं या जा सकते हैं, उसके दो तरीक़ेकार हम उसको कहते हैं। एक को हम कहते हैं PRI मोड, पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव मोड, और दूसरे को हम कहते हैं स्विफ्ट मोड। जो स्विफ्ट मोड होता है ये एक बैंक से बैंक में पैसे जाते हैं, और ये अकाउंट टू अकाउंट पैसे जाते हैं। पाकिस्तान में आपका अकाउंट होना ज़रूरी है, तभी आप स्विफ्ट मोड के थ्रू पैसे भेज सकते हैं। जबकि अगर आप किसी मनी ट्रांसफ़र कंपनी या एक्सचेंज कंपनी या फिनटेक्स भी आजकल आ गई हैं, उनके ज़रिए से पैसे भेजते हैं, तो वो पाकिस्तान में आपके पैसे बैंक्स में भी जा सकते हैं, एक्सचेंज कंपनीज में भी जा सकते हैं, और कैश भी लिया जा सकता है। जो स्विफ्ट मोड होता है ये आमतौर पे एक इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस जाती है। ये कॉस्टली मोड होता है, $30 से $80 पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ जाती हैं, और ये आमतौर पे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल होता है, और उसका दरियाना उसका टाइम फ्रेम भी ज़्यादा हो जाता है, और 1 से 3 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है दुनिया के किस टाइम जोन से हम कहाँ पैसे भेज रहे हैं। इसके बरक्स जो दूसरा PRI मोड है, उसमें ये सारे आपकी रेमिटेंसेस जो हैं बैंक्स, एक्सचेंज कंपनीज सबको जा सकती हैं, और ये बल्क में ट्रांजैक्शंस वो मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं। पैसे वो पहले ही पाकिस्तान में पाकिस्तानी बैंक्स में मौजूद होते हैं, तो इसकी कॉस्ट आपको बड़ी कम हो जाती है। पाकिस्तान ने एक स्कीम जारी कर रखी है, आगे बताऊंगा, कि उसके तहत तो फ्री पैसे पाकिस्तान को आप भेज सकते हैं, लेकिन अगर फ्री ना भी हो तो आमतौर पे जो मनी ट्रांसफ़र कंपनीज हैं उनकी कॉस्ट आपको लगभग $5 के अंदर पर ट्रांजैक्शन पड़ जाती है बनस्बत स्विफ्ट मोड के। ये जो PRI मोड है उसके तहत सिर्फ पैसे आप पाकिस्तान में PKR के लिए भेज सकते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए नहीं भेज सकते। और ये इंस्टेंट भी होता है। कुछ कंपनीज ने इसको अभी APIs के थ्रू इंटीग्रेशन कर दी है कि वो इंस्टेंट भी हो जाते हैं, और नहीं तो 24 घंटे के अंदर ये प्रोसेसिंग हो जाती है और पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाती है, या जो बेनिफिशियरी है आपका पाकिस्तान में वो जाके बैंक से या एक्सचेंज कंपनी से अपनी कैश ओवर द काउंटर उस बैंक से अपनी ID और जो पासवर्ड या कोड वर्ड का है वो बता के ले सकते हैं। जो बेनिफिट्स हैं रेमिटेंसेस को बढ़ाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक की तरफ से, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट रेमिटेंस है। इसको हम कहते हैं रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीग्राफिक चार्जेस, क्योंकि शुरू में टेलीग्राफिक चार्जेस या स्विफ्ट चार्जेस होते थे, तो नाम वही अभी तक उसका जारी है। इसके तहत पाकिस्तान में रेमिटेंसेस जो बाहर से जिनके साथ पाकिस्तानी बैंकों का इल्हाक होता है, अरेंजमेंट्स और एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके तहत वो फ्री में भेजते हैं। उसके बदले जो उसकी कॉस्ट आती है तकरीबन $5 के बराबर, वो हुकूमत पाकिस्तान उनको उन कंपनियों को
जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनको पाकिस्तानी बैंक्स के ज़रिए से देती है, तो ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेज सकें। एक और सहूलत पाकिस्तान में बैंक्स मुहैया करते हैं और एक्सचेंज कंपनीज भी, कि कैश ओवर द काउंटर लिए जा सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आपने पैसे पाकिस्तान को, जो भी बेनिफिशियरी है उसका CNIC, उसके आपने यूनिक आइडेंटिफिकेशंस बता दिए, अमेरिका से आपने भेज दिए, और तो आपका जो बेनिफिशियरी है वो अपना पासपोर्ट और अपनी ID लेके किसी भी बैंक या जिस बैंक में आपने भेजे हैं वहां से जाके वो पैसे ले सकता है, और उसका अकाउंट का होना कोई ज़रूरी नहीं। ये हमारे मुल्क के हिसाब से बड़ी एक अहम सहूलत है, और 70% पाकिस्तानी आज भी इसी सहूलत को इस्तेमाल करते हैं कि वो काउंटर्स पे जाते हैं बैंक्स के और कैश लेके चले जाते हैं। कोशिश हमारी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट्स की तरफ आएँ, लेकिन जब तक आएँ तब तक ये बहुत अहम ज़रूरी सहूलत है जो उनको मुहैया की गई है बैंक्स के प्लेटफॉर्म से। एक और सहूलत पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान के ज़रिए और स्टेट बैंक के ज़रिए से पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव देता है, वो हम उसको कहते हैं मोबाइल वॉलेट्स। जो पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट्स, आप तो US में रहते हैं, आप बहुत फेमिलियर होंगे इन वॉलेट से, तो पाकिस्तान में भी मोबाइल वॉलेट्स आ चुके हैं, और उसको पाकिस्तानी ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर्स 10 के करीब पाकिस्तानी बैंक्स हैं जो ऑफर करते हैं। तो जो पैसे आप मोबाइल वॉलेट में भेजेंगे, फॉर एग्जांपल अमेरिका से, तो जितने डॉलर पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट में रिसीव होंगे उसके बराबर $2 का, अगर $1 भेजेंगे तो $2 का एयर टाइम जो है वो टेलको, जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, वो उसको देती है, और बाद में उसके वो $2 रीइंबर्स हुकूमत पाकिस्तान करती है। एक और SMS की फैसिलिटी आजकल के ज़माने में हम सब उससे आशना हैं, बड़ी कॉमन हो गई है कि जैसे ही आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोनों एंड्स पे अगर नंबर्स अवेलेबल हैं और सिस्टम अवेलेबल है कि इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, टाइम का भी आपको अंदाज़ा हो जाता है। स्टेट बैंक ने इंश्योर करने के लिए कि आप जो पैसे भेजें टाइमली पहुंच जाएं अकाउंट्स में, तो उसके लिए अगर नहीं पहुंचेंगे तो एक पेनल्टी का मैकेनिज्म भी हमने तय कर रखा है, ताकि अगर कोई बैंक फॉर वेरियस रीजंस अगर वो डिले हो तो उनको पे पेनल्टी होगी, सो दैट वो अपने फुटिंग हमेशा एक्टिव रहें और जो पैसे आप भेजें वो इमीडिएटली आपके अकाउंट्स में चले जाए। कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जो हुकूमत पाकिस्तान, स्टेट बैंक और पाकिस्तान रेमिटेंसेस इनिशिएटिव मिलकर देते हैं। उसमें उसको हम कहते हैं मार्केटिंग स्कीम्स, मार्केटिंग रिवॉर्ड्स, इंसेंटिव्स एंड सो ऑन। ये बेसिकली हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बोथ इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज, वो मुख्तलिफ स्कीम्स लाते हैं ताकि रेमिटेंस ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में आ भी सकें और रेमिटर्स को उस वजह से कुछ बेनिफिट भी मिले। फॉर एग्जांपल स्कीम्स आती हैं हज की, उम्रे की, कार की, सोने की, या इस तरह के जो छोटे गिव अवेज एंड सो ऑन होते हैं, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल चैनल्स का इस्तेमाल करें और कुछ चंद खुश नसीब को अच्छे इनामात भी उसके ज़रिए से मिल सकते हैं। फ्रीलांसर्स एक बहुत बड़ा एरिया है, स्पेशली फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिसमें अच्छे हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं और हमारी अच्छी आबादी है जो IT से भी है। तो वो ग्लोबली आपके मुल्क USA में ख़ास तौर पे और दुनिया के बाकी एडवांस कंट्रीज़ में भी अपनी फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने PRI का मोड, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये सस्ता मोड है, इसमें कम कॉस्ट लगती है, तेज़ी से पैसे आते हैं, वो हमने इजाज़त दे दी है कि जो पाकिस्तानी फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं पाकिस्तान से, तो उनको, क्योंकि अदरवाइज फ्रीलांस सर्विसेज जो हैं ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन कहलाती हैं, तो ये हम होम रेमिटेंसेस में काउंट नहीं करते। लेकिन जो होम रेमिटेंसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हिच इज अ रोबस्ट एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हमारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सहूलत भी हमने दी है इसी ज़ुमरे में कि जो आप वहाँ से बैठ के एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान में आप अपने बिल्स, आप बच्चों की फीस और दूसरी चीज़ें वो भी आप कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, कि आप इंडिविजुअल हैं, आप कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, लेकिन आप पेमेंट्स कर रहे हैं बिजनेसेस की, कि आप कराची इलेक्ट्रिक की पेमेंट कर रहे हैं, आप वापडा एंड सो ऑन इनकी कर रहे हैं, स्विगेस की कर रहे हैं। एक और सहूलत है रेमिटेंसेस के ज़ुमरे में, उसको हम कहते हैं प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट। ये जो भी रेमिटेंसेस पाकिस्तान में रिसीव होती है बैंकिंग चैनल के थ्रू, तो बैंक उसका एक PRC, एक डॉक्यूमेंट इशू करके देता है अगर आप मांगेंगे, जिसके तहत ये वो एविडेंस होगी, ये जिससे पता चलेगा कि आपकी ये रेमिटेंसेस आई हैं, ये टैक्स फ्री होते हैं और आप ये अपने टैक्स रिटर्न का, अपने वाइट मनी का इसको हिस्सा बना सकते हैं।
कॉल सेंटर भी एक है, एक तो PRI का अपना डेडिकेटेड इन हाउस कॉल सेंटर है जिसमें आप अपनी कंप्लेंट्स और आप सजेशंस या आपके जो और चीज़ें हैं वो भेज सकते हैं। नंबर्स अभी आपके सामने पेश करूंगा। और उसके अलावा बैंक्स के भी कॉल सेंटर्स होते हैं, लेकिन बैंक्स के क्योंकि जनरल कॉल सेंटर्स हैं जिसमें वो हर तरह की आपकी क्वेरीज एंड कंप्लेंट्स लेते हैं, तो PRI का जो कॉल सेंटर है क्योंकि वो डेडिकेटेड रेमिटेंस रिलेटेड है, तो वो उससे आपकी एफिशिएंसी कंप्लेंट्स हैंडलिंग की बढ़ जाए। ये सारे काम करने का नतीजा आपके सामने है कि पाकिस्तान के रेमिटेंसेस ओवर द इयर्स अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री हमारी रही है। हम $11 अरब से सन 2011 से 2020 के नंबर आपके सामने हैं कि हमारे डबल से ज़्यादा हो गए हैं। $23 अरब तक हम पिछले साल तक पहुंच गए हैं। ये साल तो और अच्छा जा रहा है क्योंकि कोविड की वजह से डिजिटल चैनल का बहुत बड़े पैमाने पे फ़रोग हुआ, और क्योंकि जो फिजिकल मूवमेंट भी काफ़ी कम हो गई, तो जो अदरवाइज लोग अपने पैसे अपने साथ लेके जाते थे, विच इज़ नॉट इलीगल बट वी कॉल इट इनफॉर्मल। फॉर एग्जांपल, अगर आप वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और अपने साथ 5,000 10,000 लेके आ रहे हैं, दैट इज़ फाइन, इट्स योर लीगल मनी, आप लेके आ सकते हैं, लेकिन वो हमारे बैंकिंग चैनल में उस तरह रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से और एक्सपेंसिव डिजिटल चैनल के इस्तेमाल की वजह से रेमिटेंसेस काफ़ी बढ़ी हैं पाकिस्तान की, और दुनिया के बाकी ममालिक में भी ये बढ़ी ही है। तो सन 21 इंशाल्लाह ताला और बेहतर जाएगा, लेकिन कोविड से पहले की ट्रेजेक्ट्री भी आपके सामने है कि ऑल दीज ईयर्स हम आगे बढ़े। अगर हम अपना मुआवजना अपने पीयर ग्रुप जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं या जो हम जैसे ममालिक हैं, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया से करें, तो उनकी रेमिटेंसेस भी ओवर द लास्ट, वर्ल्ड बैंक के नंबर हैं, लास्ट 10 ईयर्स बढ़ी हैं, लेकिन जो बढ़ोतरी की रफ्तार है वो हमारी ज़्यादा है। हमने कोई 9.81% या 10% हम कह लें, उससे हमारी ग्रोथ है, जबकि बाकी ममालिक की ग्रोथ जो है वो हमसे काफ़ी कम है रेमिटेंसेस के ज़ुमरे में। पाकिस्तान की ये बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन और ख़बरें होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती, हम सिर्फ रॉन्ग रीजंस की वजह से ग्लोबली हाईलाइट होते हैं। जो रेमिटेंसेस का शेयर है पाकिस्तान में, कौन कौन से खित्तों से पाकिस्तान में पैसे आते हैं, वो आपके सामने है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस हैं वो गल्फ से आते हैं। सऊदी अरेबिया इज़ द लार्जेस्ट सेंडर और टू पाकिस्तान, और वैसे भी सऊदी अरेबिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंस सेंडिंग कंट्री बिसाइड्स US एंड UK एंड फ्यू अदर कंट्रीज। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस 30% सऊदी से आती हैं, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग वहाँ हैं। UAE से 24% आती हैं, और फिर GCC की जो बाकी कंट्रीज हैं, ओमान, बहरीन, कुवैत, तो उनसे 13% आती हैं। तो ऑल एंड ऑल हम 60% से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हैं, 60-65 तक पहुंच जाते हैं GCC के लिए। एक रीज़न न फ़कत ये है कि वहाँ हमारा ब्लू कॉलर वर्कर ज़्यादा है, लेकिन एक और भी रीज़न है कि हमारा वाइट कॉलर भी जो है, क्योंकि वो नेशनैलिटी और उस तरह देते नहीं हैं, तो लोग परमानेंटली और फुली सेटल नहीं होते, तो नेचुरली वो सारे अमाउंट्स जो हमारे अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी अल्टीमेटली पैसे पाकिस्तान को ही भेज रहे होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने वहाँ रूट्स नहीं बनाई होती GCC में, ना ही कोई ऑप्शन है उनके लिए बनाने का। विज़ावी अगर मैं कंपेयर करूँ उनको आप US या US जैसे मुल्क, फॉर एग्जांपल कनाडा, UK से, तो आप देखें नंबर्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। और जबकि पाकिस्तान की आबादी, अभी मैडम ने ही बताया कि इट्स अ वेरी साइजेबल कम्युनिटी, जो तो सिर्फ न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट के परव्यू में आती है, एंड द US इज अ बिग कंट्री। तो वेस्ट कोस्ट पे भी डेफिनेटली, और मिड ऑफ द कंट्री भी काफ़ी, टेक्सास में बहुत पाकिस्तानीज हैं एंड सो ऑन। तो अगर नंबर्स देखें तो UK आफ्टरवर्ड्स GCC के बाद UK अगेन गुड पाकिस्तानी साइजेबल पॉपुलेशन देयर, 11% उसका है। USA हैज नॉट अ बिग शेयर ऑफ रेमिटेंसेस, 7% है, बट स्टिल इज 1.7 बिलियन, गुड फॉर अस। जो बाकी ममालिक हैं 8% हैं, और EU अदर देन UK इज 8%। अब तो फॉर्मली UK पार्ट भी EU का नहीं है, बट द EU ऑल अदर कंट्रीज 8%, UK इज 10%, तो US इज 7%। ये ट्रेजेक्ट्री मैं आपको दिखा रहा हूँ की, और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि US से भी हमारी रेमिटेंसेस ओवर द इयर्स वर ऑन द ट्रेजेक्ट्री हमारी हाई है। पिछले साल वो नंबर कम इसलिए नजर आ रहे हैं कि वो कम हुए नहीं, लेकिन होता ये था कि जो दुनिया के बड़े रेमिटेंसेस ऑपरेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और भी कंपनीज थी, वो US बेस्ड हैं, US कंपनीज हैं, तो रिपोर्टिंग के इश्यूज थे। वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, जो ये बिग कंट्रीज को छोड़ के छोटे कंट्रीज जो अदर देन, जो अभी मैंने आपके सामने 5-8 बड़े मुल्कों का जिक्र किया,
उन सब के यहाँ हो सकता है उनमें से भी कुछ मुल्कों के नंबर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट यूएस में कर देते थे या यूके में कर देते थे, तो वो नंबर्स हमने ठीक किए हैं। तो यूएसए का नंबर जो है वो उस वजह से इस साल गिर गया है। इंशाल्लाह ताला अगले सालों में वी एक्सपेक्ट कि ट्रेजेक्टरी फिर अगेन ऊपर की तरफ ही होगी। जो मैंने जिक्र किया कि फ्री सेंड मॉडल, पीआरआई मॉडल, जिसके तहत आप पैसे भेज सकते हैं, तो काफ़ी कंपनीज हैं जो यूएस से भी देती हैं, वो आपके सामने है। ये एक्सचेंज कंपनियां, बिकॉज यूएस इज सच ए लार्ज कंट्री, तो हो सकता है आपने उनमें से कुछ का नाम भी ना सुना हो, आपने देखे भी ना हो, लेकिन ये हम आपके सामने छोड़ जाएंगे बाद में एम्बेसी के पास भी, तो प्लीज लुक एट द वेबसाइट्स। उनमें से कुछ लोगों ने अभी ऑनलाइन भी शुरू की होंगी, तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रेमिटेंसेस पाकिस्तान को भेज सकते हैं। उसके अलावा जो इंटरनेशनल यूएस कंपनीज हैं, पेनियर, पेपाल, जूम जिनका है पाकिस्तान के लिए ऑपरेट करता है, रेमिटली, प्रिया, मनीग्राम, वेस्टर्न यूनियंस, वो तो जो रेमिटेंसेस के पायनियर हैं वो यूएस कंपनीज ही हैं, तो वो तो एवरी चाइल्ड नोज व्हाट इज वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम, वो तो आपको हर कोने में यूएस के मिल जाएंगे, लेकिन वो फ्री नहीं भेजते, वो आपसे चार्ज करते हैं, बट देयर चार्जेस आर स्टिल लोअर देन द स्विफ्ट चार्जेस। ये 10 ब्रांचलेस बैंकिंग ऑपरेटर्स हैं जो पाकिस्तान में मोबाइल वॉलेट्स की सहूलत देते हैं। दीज आर ऑल स्टेट बैंक रेगुलेटेड पाकिस्तानी बैंक्स, और इसमें से कुछ तो वेरी लार्ज बैंक्स, एवरी पाकिस्तानी नोज देयर नेम, वो आपके सामने ये लिस्ट है 10 बैंक्स की, ये करते हैं। और मोबाइल वॉलेट्स, जो बुनियादी मोबाइल वॉलेट है, वो तो आप घर बैठ के पाकिस्तानी में, नॉट फ्रॉम यूएस बट फ्रॉम सिटिंग इन पाकिस्तान, आप अपना मोबाइल अकाउंट इन पाकिस्तानी मोबाइल नंबर आप बड़े आसानी से अपने घर बैठ के भी छोटे लिमिट्स का खोल सकते हैं। और जो हाँ बड़ी लिमिट्स, बड़े वॉलेट्स आपको चाहिए बड़ी अमाउंट्स रखने के लिए, उसके लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एंड सो ऑन आपको करवानी पड़ती है। और अभी जो भट्टी साहब ने प्रेजेंटेशन दी आपको रोशन डिजिटल की, तो यू आर दी ओनली पाकिस्तानीज जो ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इवन मैं और भट्टी साहब भी ऑनलाइन बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते सो फार, हमें खुद फिजिकली जाके बायोमेट्रिक एंड एवरीथिंग वेरीफाई करनी पड़ती है। So that's why Roshan Digital Account is a landmark initiative of Government of Pakistan and State Bank of Pakistan, जिसमें आप पाकिस्तान में ना होने के बावजूद from any nook and corner of the world आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट प्रेजेंस लेस खोल सकते हैं। जो फ्यूचर इनिशिएटिव्स हैं उसमें हमारा जो इस वक्त सबसे एक्टिव इनिशिएटिव है, वो जिसका आज हम सब पार्ट हैं, वो है इंटरनेशनल एंगेजमेंट विद पाकिस्तान डायस्पोरा थ्रू पाकिस्तान एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स। क्योंकि ये कोविड के जो फ्यू ऑफ द अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसकी वजह से ये जूम सामने आया, तो उसकी वजह से अब हम बड़ी आसानी के साथ कॉस्ट इफेक्टिवली कनेक्ट हो जाते हैं दुनिया में, सारी दुनिया के साथ। तो इसकी वजह से हमारी आउटरीच बहुत तेज़ी से बढ़ी है, और हम यूएस में आज से पहले भी 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं, और बाकी दुनिया के भी हर खिते में ये प्रोग्राम इस तरह के हम कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी एंड टू एंड डिजिटाइजेशन पे काम हो रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कम से कम कॉस्ट में और तेज़ी के साथ रेमिटेंसेस हो जाए। इस सिलसिले में अगेन कोविड ने बहुत ज़्यादा इसको सुपर फास्ट कर दिया है डिजिटाइजेशन को, और ये जो ट्रेंड है आगे जा रहा है। जो नंबर्स हैं हमें लार्ज ऑपरेटर्स के, वो कह रहे हैं कि जो डिजिटल कस्टमर्स हैं वो स्टिकी हैं, वो एक दफ़ा जब उनकी वो ट्रस्ट हर्डल और जो नॉवेलिटी है, जो मुश्किल थी एक चीज़ को अडॉप्ट करने की, जब वो एक दफ़ा क्रॉस कोई कर जाता है तो फिर वो स्टिक उसके साथ रहता है। क्योंकि अपने मोबाइल पे घर से बैठ के जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें पैसे भेजने, विज़ावी आप फिजिकल जाएं नोट दें, तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर एक दफ़ा वो चीज़ कोई भी उसका प्रॉपरली उसको एग्जीक्यूट कर जाता है, समझ लेता है, और उसको आसानी वो मिल जाती है। तो इंशाल्लाह ताला डिजिटाइजेशन आगे ही चलेगी, और उसकी वजह से रेमिटेंसेस भी होप के आगे ही बढ़ती रहेंगी। मार्केटिंग अवेयरनेस कैंपेन्स हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बड़े पैमाने पे करते हैं। लार्जली वो उन कॉरिडोर्स में ज़्यादा हैं जहां अभी मैंने आपको नंबर्स दिखाए, जहां से पाकिस्तान का एक बल्क ऑफ द रेमिटेंसेस आती हैं। लेकिन जो हमारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जो यूएस बेस्ड, जिनका मैंने जिक्र किया, नाम भी दिखाया आपको, अब वो आपके मुल्क में भी और बाकियों में भी करते रहते हैं, क्योंकि दे आर ग्लोबल प्लेयर्स इन सो। रिसर्च सर्वे अभी हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने, स्टेट बैंक के ने, आप लोगों ओवरसीज जो हमारे डिफरेंट कॉन्सुलेट्स हैं उनकी मदद से, जो मनी ट्रांसफर कंपनीज हैं पाकिस्तानी बैंक्स की मदद से, उन्होंने सर्वे कंप्लीट कर लिया है। डेटा का एनालिसिस हो रहा है, रिजल्ट्स आएंगी तो वो भी हम इस तरह के किसी वेबिनार में भी शेयर कर देंगे, और हम अपनी वेबसाइट्स और जो अदरवाइज हमारे जो डिसमिनेशन के मैकेनिज्म्स हैं, स्टेट बैंक वेबसाइट, स्टेट बैंक ट्विटर, फेसबुक, उस पर हम ये दे देंगे। नॉन ट्रेडिशनल रेमिटेंस कॉरिडोर्स पे भी हमारी काम भी हो रहा है। ख्वाहिश भी है कि जो हमारी जो है
पाकिस्तानी जहाँ भी पाकिस्तानी हैं जिस भी खित्ते में हैं वहाँ काम आ रहे, और इस सिलसिले में काफ़ी इंटीग्रेशन हमारी अफ्रीका के साथ भी हो गई है, मलय फार ईस्ट में भी कुछ हमारे करस्पॉन्डेंट टाइप्स हो चुके हैं, ताकि इंशाल्लाह ताला फिर उधर से भी जो पाकिस्तानी है तो रेमिटेंसेस पाकिस्तान को आ सकें। ये कॉल सेंटर का नंबर है 111 SBP PRI, और उसकी वेबसाइट भी है, कंप्लेंट्स के लिए ईमेल भी है, और ये सारे नंबर्स और उसके अलावा रोशन डिजिटल की सारी जो बुनियादी मालूमात है वो एक पेज के फॉर्म में हम शेयर कर चुके हैं एम्बेसी के साथ, जो आपके साथ रहेगी, जो शेयर कर सकते हैं आप पाकिस्तानियों के साथ। तो मेरी तरफ से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बकर सर। I hope everyone can hear me. Thank you so much. मेरे ख्याल में आप भट्टी साहब और आपकी जो प्रेजेंटेशन थी बहुत मुफीद है, हम सबको बहुत ज़्यादा हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, स्पेशली सिंस इट्स अ न्यू इनिशिएटिव। मैंने इफ़ आई कुड टेल द स्टेट बैंक टीम, मुझे दो चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिला है। एक जिसकी आप दोनों ने भी निशानदेही की कि एक तो लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, एक इंफॉर्मेशन गैप होता है। प्रोडक्ट्स बहुत हैं, इनिशिएटिव्स बहुत हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास। और दूसरा है ट्रस्ट डेफिसिट। ट्रस्ट डेफिसिट भी मैंने देखा है कि डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो एक हेजिटेंसी होती है। एंड द थर्ड एलिमेंट इज़ द टेक्नोलॉजी। सो वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने अपने वेबिनार और अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू हमें जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अब हम आगे मज़ीद लेकर जाएंगे। वी आर रियली कंस्ट्रेंड हियर ड्यू टू द सिचुएशन क्रिएटेड due to the situation arising from COVID. But inshallah, in the coming months, we think that the things are moving on ground in the right direction. And we intend to do, the Consulate General of Pakistan in New York, myself and Talat, inshallah, will be the focal person on this. And we will be taking this to all the states as road shows. हमें आपकी मज़ीद ताउन की इसमें ज़रूरत रहेगी। We have a couple of questions, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स में भी हैं और दूसरे भी। Before I ask Talat to ask people to raise their questions, मैं ये बताना चाहती हूँ कि over 700 people have watched in one way or the other our webinar today through several social media platforms, which is a good number, and inshallah in the coming months हम इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। Talat, if I could just ask one question that has been sent to me on a WhatsApp. दोनों में से जो भी इसका जवाब देना चाहे। एक हमारे यहाँ पर साथी हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी में, उन्होंने हमसे ये सवाल किया है कि जी उनकी एक फाउंडेशन है जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, फाउंडेशन को वो यहाँ से चलाते हैं, एंड जो भी मनी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यहीं से होती हैं। सो ही इज़ वेरी क्यूरियस टू नो कि इसमें रोशन डिजिटल अकाउंट अगर वो खोलते हैं तो हाउ विल दोज ट्रांजैक्शंस बी फैसिलिटेटेड? थैंक यू। थैंक यू आयशा फॉर द क्वेश्चन। बड़ा स्पेसिफिक इसका अगर मैं आंसर दूं तो फिलहाल रोशन डिजिटल अकाउंट इज़ फॉर इंडिविजुअल नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज ओनली। इसमें एंटिटीज़, कॉर्पोरेट एंटिटीज़ या NGOs नहीं शामिल। लेकिन जो इन साहिब का या साहिबा का जो सवाल है उसका सोल्यूशन ये है कि जो उनका अकाउंट पाकिस्तान में है, जिस बैंक में भी अकाउंट है, उस बैंक के साथ वो थोड़ा सा अरेंजमेंट करके अपने लिए इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी यूजेज की परमिशन ले लें उनसे। उन्हें कहें जी मुझे इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करने की इजाज़त दें, हमें एज ए फाउंडेशन के जो बेसिकली ऑथोराइज सिग्नेटरीज हैं उन्हें इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म की इजाज़त मिल जाएगी, एंड देन दे कैन यूज़ दोज अकाउंट्स फ्रॉम सिटिंग इन USA। उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो पाकिस्तान में अकाउंट्स ऑपरेट कर सकते हैं, वो लोकल पेमेंट्स जितनी भी हैं कर सकते हैं और लोकल फंड्स रिसीव भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अगर वो बाहर से फंड्स रिसीव करते हैं, उसमें जो उनकी फाउंडेशन पाकिस्तान में है उससे अगर उनके पास फंड्स बाहर से आते हैं, बैरून मुल्क से आते हैं, तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी के तहत उन्हें इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के साथ एक MOU साइन करना होता है। वो MOU साइन करने के बाद वो लोकल करेंसी अकाउंट भी ऑपरेट कर सकते हैं फ्रॉम दोज फॉरेन करेंसी फंड्स, और वो उसके अगेंस्ट फॉरेन करेंसी अकाउंट भी खोल सकते हैं और वो फंड्स भी यूज कर सकते हैं। फिर तो वो एक सिर्फ जिस बैंक में भी उनका अकाउंट है वो उसके पहले रिक्वेस्ट कर लें, अगर उनका इशू नहीं रिजॉल्व होता दे कैन राइट टू अस आल्सो, वी कैन ट्राई टू फैसिलिटेट दैट आल्सो। थैंक यू सो मच। ये 2-3 लोगों का यही सवाल आया था। तलत, वुड यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड? जी, थैंक यू मैम।
ہمارے پاس جو کویسچنز ہیں وہ 4 لوگوں نے اپنے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں. if anybody else is also interested ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. کچھ سوال کیو اے سیشنز میں ٹائپ ہوئے تھے تو وہ تو بھٹی صاحب نے اور مس سائمہ نے ان کے جواب دے دیے ہیں. جو پہلا سوال ہے وہ مس عطیہ شہناز کا ہے. اگر مشرف ان کو انمیوٹ کریں تاکہ وہ سوال پوچھیں. جی پلیز بولیے گا عطیہ صاحب. السلام علیکم عائشہ اینڈ تمام لوگ جو یہاں پر ہیں. تھینک یو سو مچ فار گریٹ انفارمیشن اینڈ دس از اے گریٹ انیشیٹو آلسو. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو ایکسپینڈ کر کے جو ہے لوکل کمیونٹیز تک لے کر آ سکتے ہیں روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹ اینڈ سیکنڈ سرٹیفکیٹس لائک ایز آئی ہیئر کہ ہم اس کو عام کمیونٹی تک جو ہے وہ اس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اپنے آفیسز میں اس کا سائن بورڈ لگا کر. اور جو لوگ اب جیسے ٹیکس فائلنگ سیشن ہے تو لوگ آ رہے ہیں اور دوسری پرابلمس لے کر بھی آتے ہیں تو ہم ان کو ساتھ ساتھ ان چیزوں کے لیے بھی ایجوکیٹ کر سکتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹس کھلوا سکتے ہیں. سو از دس لیگلی لائک وی کین پٹ دا سائن ان آور آفیسز؟ جی تھینک یو میم عطیہ فار یور کوشچن. جی اس میں جو آپ اکاؤنٹ اور کھولنے کی اور اکاؤنٹ تک رسائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تو مجھے کوئی قباحت نہیں نظر آتی ہے فرام لیگل پرسپیکٹیو آلسو, کیونکہ وہ اکاؤنٹ چونکہ آپ نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی دیر از نو ہارم ان اٹ اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی لیگل ہنڈرنس ان اٹ آلسو. جو آپ انویسٹمنٹ کی اگر بات کریں گے کوئی تو اس میں مختلف جورسڈکشنز میں انویسٹمنٹ پروڈکٹ بیچنے میں پابندی ہوتی ہے اور اس جورسڈکشن کے ریگولیٹر سے اجازت لینی پڑتی ہے. تو یو ایس اے میں بھی چونکہ دیر آر ملٹی لیئرز آف ریگولیٹری فریم ورکس, ایک فیڈرل ریگولیٹری فریم ورک بھی ہے اینڈ دین دیر از اسٹیٹ ریگولیٹری فریم ورکس. تو آئی ایم ناٹ شیور ان وچ اسٹیٹ یو آر بٹ یو کین چیک ود یور لیگل کاؤنسل آلسو کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں, سر انجام دے سکتے ہیں کہ نہیں. بٹ صرف میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر صرف روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تک بھی لوگوں کو آگاہی دے دیں اور انہیں یہ بتا دیں کہ جی یہ بینکس ہیں جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آفر کر سکتے ہیں اینڈ یو کین گو ٹو دیئر ویب سائٹس اینڈ اوپن یور اکاؤنٹ, that would even suffice. You don't need to even put up the signboards and any physical material there because this is all digital mechanism and digital channel. تو آپ صرف انہیں کہیں جی بینک الفلاح ہے یا میزان بینک ہے یا حبیب بینک ہے یا whichever bank they choose out of these banks. اور آنے والے جو 3 بینکس مزید آ رہے ہیں, بائی دا وے ہمارے کچھ بینکر ساتھی بھی اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں جس میں میزان سے بھی ہیں, میں بینک الفلاح سے بھی ہیں, ہمارے ساتھ دبئی اسلامک بینک سے بھی ہیں. تو پیپل آر ہیئر آلسو, یو کین ریچ آؤٹ ٹو دیم آلسو. اور بالکل ورڈ آف ماؤتھ کمیونٹی میں اپنی گیدرنگز میں بھی آپ اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں. بٹ فارملی اگر آپ اسے ایز این انویسٹمنٹ پروڈکٹ سیل کرنا چاہیں گے تو شاید اس میں اسٹیٹ ریگولیشنز کی ایک ضرورت آئے گی کہ آپ اس کی اجازت لے کے کریں گے. جی بھٹی صاحب, مجھے ایک اور سوال جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ ڈفرینٹ بینکس اس کے اندر انوالوڈ ہیں, تو کیا یہ جو فارم ہے جس کو ڈیجیٹلی ہی لوگوں نے فل کرنا ہے, از دیٹ اے اسٹینڈرڈائزڈ فارم اور ڈفرینٹ بینکس پٹ اپ دیئر اون ورژنز آف اٹ؟ جی اس میں ہم نے دیکھیں کوشش یہ کی ہے کہ بینکس کو ایک سیٹ آف بیسک انفارمیشن پہ لے ہیں جو کہ ہماری ریگولیٹری فریم ورک کے مطابق اور ہماری جو جورسڈکشن ہے اس کی جو ہماری اوبلیگیشنز ہیں اینٹی منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فائنینسنگ کاؤنٹر کرنے کی, ان کے لیے ایک بیئر منیمم ایٹ لیسٹ میسر ہو ڈیو ڈیلیجنس اس انفارمیشن سے. دین بینکس ہیو ڈیزائنڈ اٹ آن دیئر اون. بینکس کے چونکہ ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارمز اپنے ہیں اینڈ دے ہیو دیئر اون اسکیماز فار دیئر ویب سائٹس, دے ہیو دیئر اون انٹیگریشن ود دیئر بیک اینڈ, جو ان کے ڈیٹا بیسز ہیں, جو ان کے کور بینکنگ سولوشنز ہیں. تو ہر بینک نے جو سولوشن دیا ہے فرنٹ اینڈ پہ وہ ڈفرینٹ ہے. اور پھر بینکس نے ڈفرینشیٹ کیا یوزر ایکسپیرینس سے بھی. کسی بینک کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کو کافی کیچی ویب سائٹ ملے گی, کسی پہ بڑی سمپل ملے گی, یٹ اٹ وڈ بی ایفیشینٹ. تو دیٹ ڈیپینڈز اپون یور ایکسپیرینس ان دی ویب سائٹ. تو میری ایک گزارش یہ بھی ہوگی کہ اگر آپ کو کسی ایک بینک میں جا کے دقت ہوتی ہے تو ڈونٹ گیٹ یور سیلف ڈسکریجڈ فرام اٹ. آپ دوسری بینک کی ویب سائٹ چیک کر سکتے ہیں, آپ تیسرے کی کر سکتے ہیں, ایسا نہیں. دیکھیں دس از یور بیسک رائٹ ٹو بی کنیکٹڈ ود یور مدر لینڈ. اپنے جو پاکستان کی سرزمین ہے اس کے ساتھ آپ منسلک ہوں, اس کے بینکاری کے نظام کے ساتھ منسلک ہوں. تو اگر ایک بینک سے آپ کی ضرورت نہیں پوری ہوتی, یو کین گو ٹو سیکنڈ بینک, یو کین رائٹ ٹو اس آلسو کہ میں نے 3-4 بینکس کو, خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا ہے تو کہ میں نے 3-4 بینکس کو اپروچ کیا بٹ میرا پرابلم نہیں ریزالو ہو رہا, وی ول ٹرائی ٹو ریزالو اٹ. اور ہم نے کیے ہیں کچھ لوگوں کو جن کو ٹیکنالوجی میں اس طرح کے ایشوز ہیں, وی ہیو اسموتھن دیم آؤٹ, اور وہ اب بہت سیٹسفائڈ کسٹمرز ہیں بینکس کے.
تو ایک چیز اور میں اگر آپ اجازت دیں، میں چارجز کے بارے میں ایک تذکرہ ہوا تھا یہاں پہ، تو اور کھوکھر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا. ہمارے جو بینکس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ انیشیٹو پہ اس وقت میسر ہیں، آٹھوں کے آٹھوں بینکس، انہوں نے ریمیٹنسز کی انورڈ اور آؤٹ ورڈ ریمیٹنسز پہ کوئی چارجز نہیں لے رہے کسٹمر سے. دے ڈونٹ چارج اینی تھنگ اف یو فنڈ یور آر ڈی اے اور اف یو ٹیک آؤٹ فنڈس فرام یور آر ڈی اے، بوتھ ویز. تو اور دوسرا انہوں نے اپنے جو ان کے کورسپونڈنٹ بینکس ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ریزنیبل ارینجمنٹس کیے ہیں کہ کورسپونڈنٹس بھی آپ سے جب آپ وہاں سے فنڈز بھیجتے ہیں یو ایس اے میں بیٹھے ہوئے کسی بینک، فار ایگزامپل سٹی ہے یا کسی اور بینک کے تھرو آپ بھیجتے ہیں، تو اس بینک کے ساتھ بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم چارج ہو، وہ آپ کو ایسا چارج نہ کریں گے جو ایگزوربیٹنٹ ہو. تو کوشش ان کی یہ ہے کہ آپ کے چارجز سنگل ڈیجٹ تک لیں تاکہ یو کین فیل کمفرٹیبل ان یوزنگ دیز اکاؤنٹس ویری فریکوینٹلی. جی جی تھینک یو بٹ صاحب. مسٹر صفدر، نیکسٹ سوال. صفدر صاحب بولیے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام، بولیے. میں آپ کا اور میڈم عائشہ جو انہوں نے، ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی میری ہیلپ کرنے کی کوشش کی. کچھ قصہ یہ ہے کہ میں نے 209 میں ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی. میری وائف کا انتقال ہوا تو ان کے نام پر پاکستان میں ایک اسکول کھولا ہوا ہے لاہور میں اور ایک میڈیکل کلینک ہے. تو اس کے لیے 209 سے میں فنڈنگ کرتا ہوں، یہاں سے وہاں سے کوئی نہیں پیسہ ملا. اور اب یہ جو ایک سال سے یہ گورنمنٹ نے کوئی نیا رولز ریگولیشن ایشو کیے ہیں کہ اس کو رجسٹر کرنا ہے. پہلے رجسٹر ہوئی تھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، اب جو ہے کوئی ڈفرینٹ کائنڈ آف رجسٹریشن ہے جو کہ انٹیریئر ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کیس پھنسا ہوا ہے. ایک انسپیکشن ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں 2 اور انسپیکشن ہونی ہے. اور انٹرنلی جو ہم نے انفارمیشن حاصل کی ہے اس سے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے کیس ہمارا آئی جی کو ریفر کر دیا کہ یہ لوگ جواب ہی نہیں دیتے اور ہم یہاں سے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. میں نے ذوالفقار بخاری سے اور ندیم چنا سے پرسنلی انفارمیشن دی تھی ان دونوں کو جب وہ یہاں آئے تھے نیو یارک میں، اور لیکن کوئی جواب نہیں ہوا. اب میں خان صاحب سے پرسنلی 1919 میں جب میں پریزیڈنٹ تھا اسلامی میڈیکل ایسوسیشن کا تو ان کی کافی ہیلپ کی اس سلسلے میں، ان کے شوکت خانم ہاسپٹل کے لیے، اور بہت کافی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ان سے. لیکن یہ ہے کہ ان تک ہماری رسائی نہیں ہو رہی. نہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ یہ میں ہر مہینے $2000 بھیجتا ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ریگولیشن اس طرح کہ وہ رجسٹریشن نہیں ہو رہی تو اسٹیٹ بینک جو ہے پیسے واپس کر دیتا ہے. اور اب مجھے مشکل ہو رہا ہے. نہیں تو میں مجھے 200 بچے پرائمری گرامر اسکول ہے انگلش میڈیم کا، اس میں 200 بچے پڑھ رہے ہیں. اب مجھے وہ بند کرنا پڑے گا. اور کلینک جس میں 1000 مریض مہینے کا ہم دیکھتے ہیں، فل ٹائم ڈاکٹر اور نرسز ہیں، وہ بھی بند کرنا پڑے گا سارا سلسلہ. تو آپ اس سلسلے میں اس اپروول کو ایکسپیڈائٹ کروا سکتے ہیں کسی طرح؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ بہت شکریہ، آپ نے یہ کنسرن اپنا فلیگ کیا، اور آئی ایم سوری فار آل دی پرابلمز اینڈ جو پریڈکمنٹ آپ کی رہی ہے، جن ایشو سے آپ گزرے ہیں. فریم ورک میں نے پہلے بھی جیسے گزارش کی کہ اگر کوئی این جی او فارن فنڈنگ وصول کر رہی ہے پاکستان میں تو اس کے لیے اکنامک افیئرز ڈویژن کے ساتھ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کرنا ضروری ہے ایک. اور دوسرا جیسے آپ نے خود فرمایا ہے کہ کچھ کیسز میں منسٹری آف انٹیریئر سے بھی اس کی این او سی لینی پڑتی ہے. آپ کا پروسیس اگر پائپ لائن میں ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہماری ای میل آئی ڈیز یہاں کونسل آفس میں موجود ہیں، طلعت صاحب کے پاس بھی موجود ہے. طلعت صاحب آپ ان سے ہماری آئی ڈی شیئر کر لیں یا ان کے جو ایشو ہے اس کی ڈیٹیل لے کے ہم سے شیئر کر لیں. ویل ٹرائی ٹو سپورٹ دیم. جی ہم کوشش کرتے ہیں اکنامک افیئرز ڈویژن میں چیک کرواتے ہیں کہ ان کے کیس کی کیا نوعیت ہے، اور ہم یہ بھی کوشش کر لیں گے کہ اگر منسٹری آف انٹیریئر میں کوئی ایشو ہے تو وی کین ٹرائی ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ ٹو دیم. ہم اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں وہاں پہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتے ہیں. ایون طلعت صاحب یو کین ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ ٹو یور کاؤنٹر پارٹ ان منسٹری آف انٹیریئر تھرو طارق کریم صاحب جو آپ کے ڈی جی کوآرڈینیشن اینڈ او آئی سی ہیں.
وہ اس میں کافی افیکٹو ہو سکتے ہیں اگر منسٹری آف انٹیریئر میں. بٹ اف دیر از ایشو ان EAD اور بینکنگ سیکٹر دین وی کین فلی سپورٹ یو. میں ان سے گزارش کر سکتا ہوں کہ جی آپ کی جو آپ کی ریکویسٹ ہے, جو آپ کی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے, اسے پیشنیٹلی اور اسے بلکہ جسے کہہ لیں کہ بڑی ہمدردی سے دیکھیں, لیکن اس میں اگر کوئی چیز مسنگ ہے, کوئی انفارمیشن ہونی چاہیے, تو دیٹ دے وڈ ریکویسٹ یو ٹو فلفل. جی ہم نہیں چاہیں گے آپ کے یہ اسکول اور یہ جو کلینک ہے بند ہو, چونکہ کمیونٹی اس سے استفادہ حاصل کر رہی ہے. ہم کسی صورت نہیں چاہیں گے کہ یہ بند ہو. یہ آپ کے یہ ایک صدقہ جاریہ تو اپنی جگہ پہ ہے, بٹ فرام دی ڈومیسٹک پرسپیکٹو وہاں بچے پڑھ رہے ہیں اور بچوں کا پڑھنا ضروری ہے. جی ہم یہ کر لیتے ہیں. صفدر صاحب کائنڈلی آپ اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز چیٹ باکس میں ٹائپ کر دیں, میں آپ کو ریچ آؤٹ کر کے تو پھر آپ یہ کوآرڈینیشن کر لیتے ہیں. Talat, I've been in touch with Dr. Saab and I have his information which I'll share with you. رائٹ میم. یہ مجھے انٹیریئر اور EAD دونوں کا کیس لگ رہا ہے. انہوں نے ابھی پنجاب گورنمنٹ کے لیول کے اوپر اس کو انہوں نے ٹیک اپ کیا ہوا ہے. سو we've had a couple of conversations and as Bhatti Saab is very mashallah explained in detail, so I think there's way forward here. Inshallah we'll be able to help him. Right. بہت شکریہ. مس بازا روئی. سوری, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی طلعت صاحب کا, کیونکہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنا تھا اور طلعت صاحب نے آؤٹ آف دا وے جا کے میری ہیلپ کی ہے, کیونکہ میں پہلی دفعہ کر رہی تھی, کچھ سمجھ نہیں چیزیں آ رہی تھیں, یہاں تک کہ میں نے ان کو ویکینڈ پہ کال کی اور انہوں نے لیس دین اے سیکنڈ جو ہے مجھے رسپونڈ کیا اور مجھے ہیلپ کیا. طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں وہاں پہ پراپرٹی لینا چاہ رہی تھی بحریہ ٹاؤن میں, تو وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے بارے میں وہاں پہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے, اور وہ کہہ رہے جی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے روشن ڈیجیٹل کیا ہے, کیسے کام کرتا ہے, آپ ہمیں کیشیئر چیک دیں تو ہم آپ کی یہ پیمنٹ لیں گے. تو فی الحال میں نے اس کو روک دیا. پھر میں نے سوچا کہ میں طلعت صاحب سے دوبارہ مشورہ کروں گی. اور تیسرا یہ تھا کہ میں چاہ رہی تھی جوائنٹ اکاؤنٹ کھولنا, تو اس میں جوائنٹ اکاؤنٹ کھولنے کی مجھے کوئی آپشن نظر نہیں آئی تھی. لیکن میرا جو مین کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ پلیز پاکستان میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی ذرا بتائیے کہ کس طریقے سے کام کرنا. وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے تو یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, باہر سے پیسے اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں, یہاں ایسے پیمنٹ ہوگی. یہ میں بحریہ ٹاؤن لاہور کی بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ. اور طلعت صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت شکریہ میم یہ ایشو ریز کرنے کا. طلعت صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے میم کا مسئلہ ریزالو کرایا. میم جو آپ بتا رہی ہیں اس میں دیکھیں, آپ RDA سے وہی جو کیشیئر چیک آپ کو وہ کہہ رہے ہیں نا دیں, تو آپ RDA سے بینک کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ پراپرٹی خریدنی ہے اور آپ اس کا کیشیئر چیک بنا کے ایشو کریں. دیٹس اٹ. وہ پیمنٹ جائے گی جس سے آپ خرید رہے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹلی بحریہ سے خرید رہے ہیں تو پیمنٹ بحریہ ٹاؤن کو جائے گی. اگر آپ کسی تھرڈ پارٹی سے خرید رہے ہیں, مثلا میرا پلاٹ یا میرا اپارٹمنٹ آپ بحریہ ٹاؤن کا خرید رہی ہیں, تو پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں آئے گی. تو آپ اپنے جس بینک میں آپ کا RDA اکاؤنٹ ہے اس بینک سے آپ ریکویسٹ کیجیے. ادروائز یو ریچ آؤٹ ٹو اس, شیئر انفارمیشن ود اس ریگارڈنگ یور بینک. ایٹ لیسٹ ہمیں پرسنل انفارمیشن بھلے نہ شیئر کیجیے, اپنے بینک کی انفارمیشن اور ایشو شیئر کیجیے, اور ہم بینک کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں, کیونکہ دیر از نو ہارم ان اٹ, دیر از نو ایشو ان اٹ اف فنڈز آر گوئنگ ڈائریکٹلی ٹو دی بحریہ ٹاؤن اور ٹو دی سیلر from whom you are purchasing the property. تو یہ this is a doable transaction. دوسرا آپ کا جو سوال تھا جوائنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے تھا, تو جوائنٹ اکاؤنٹ بالکل 8 بینک آفر کر رہے ہیں. آپ صرف ان سے دیکھیں, انیشیلی جب میں اگر اکاؤنٹ کھول رہا ہوں باہر بیٹھ کے اور میں اکیلا باہر بیٹھا ہوں, تو ویب سائٹ پہ جو بینکس نے اس وقت انفارمیشن اسٹرکچر ڈالا ہے وہ میرا سنگل اکاؤنٹ کا ہے, بٹ یو کین ایڈ یور کو اکاؤنٹ ہولڈر ٹو اٹ بائی ریکویسٹنگ یور بینک کہ جی میرے یہ پرٹیکولرز ہیں میرے جوائنٹ اکاؤنٹ ہولڈر کے, اور آپ میرے اس کے ساتھ آپ انہیں ایڈ کیجیے. اور میرے ساتھ یہاں پہ الفلا سے بھی ساتھی موجود ہیں, وہ بھی اس پہ آپ کو بتا سکتی ہے, اور مس شازیہ از آلسو دیر. مس شازیہ آپ میزان سے ہیں غالباً, سو یو کین پلیز ایکسپلین اینی باڈی آف یو کین ایکسپلین دی پروسیس آف جوائنٹ اکاؤنٹس. ان کا مرشد میں اگر صاحب نارمل ایکسپلین کر دیں تو. جی السلام علیکم مرشد صاحب, جی شازیہ بات کر رہی ہوں. آئی ایم فرام HBL. So HBL actually offers joint accounts as well. So جیسے ارشد صاحب نے بتایا کہ اگر آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو آپ آسانی سے اپنے, اگر HBL پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اور اگر آپ کو کوئی بڑی بھی پیمنٹ کرنی ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم آپ کو ایک موبائل بینکنگ ایپ دے رہے ہیں جس کے تھرو آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں. کسی بھی آپ ود ان پاکستان آپ رہتے ہوئے کسی بھی تھرڈ پارٹی کو آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں تھرو یور ڈیجیٹل ایپ.
اس کے علاوہ اگر کوئی بڑی پیمنٹ ہے جیسے پراپرٹی کی پیمنٹس ہوتی ہیں اور وہ اگر ڈیجیٹل ایپ اتنی اماؤنٹ سپورٹ نہیں کرتا کیونکہ ہر ڈیجیٹل ایپ ایک پرٹیکولر لمٹ ہوتی ہے، سو اس کے لیے بھی جیسے ارشد صاحب نے بتایا آپ کیشیئر آرڈر ریکویسٹ کر سکتے ہیں. وہ آپ کا کوئی بھی بینک ہوگا جو روشن ڈیجیٹل کو سپورٹ کرتا ہے وہ آپ کے بہاف پہ ایشو کر سکتا ہے. ایچ بی ایل کے اندر بھی یہ سہولت میسر ہے. سو اگر آپ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم بھی آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ٹو ایشو اے کیشیئر آرڈر ان فیور آف بحریہ. رہی بات آپ کی جو آپ نے بتایا کہ جوائنٹ اکاؤنٹ کا ہے، ایچ بی ایل آلسو آفرز اے جوائنٹ اکاؤنٹ فیسلٹی. جیسے ارشد صاحب نے بتایا اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو بظاہر آپ کو ڈراپ ڈاؤن مینیو میں نہیں دکھے گا، بٹ اگر آپ کی جوائنٹ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اور ہم آپ کو جوائنٹ اکاؤنٹ الگ سے ایشو کرا آن دا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہی آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ کو ایڈ کرا سکتے ہیں. سو دیٹ از آلسو فیسلٹی دیٹ از اویلیبل ایٹ ایچ بی ایل. جی فیصل آپ اگر کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں پلیز. السلام علیکم سر. دا سیم اسٹرکچر پریٹی مچ ہمارے پاس بھی ایگزسٹ کرتا ہے. بینک الفلاح کے اندر بھی آپشن ہے کہ آپ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ نہیں ہے مگر obviously آپ ریکویسٹ کر دیں وی کین اکوموڈیٹ دیٹ. جو پیمنٹ ٹولس ہیں obviously اب جتنے بھی بینک پاکستان میں ہیں سب کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم از پریٹی مچ آفرنگ دا سیم تھنگ. تو جس بینک میں بھی آپ کا یہ اکاؤنٹ کھلے گا اس میں کیپیسٹی ہوگی کہ آپ یا تو ڈائریکٹلی پیمنٹ کر سکیں. اگر لمٹ سے اوپر جا رہا ہے آپ ریکویسٹ کریں تو ہم وہ کروا سکتے ہیں. کیونکہ روشن ڈیجیٹل کا ایک فیچر یہ بھی ہے کہ پراپرٹی پرچیز میں آپ کو سپورٹ کرنا ہے تو یہ آفرنگ ہر بینک کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں ان میکنگ دیٹ ایکوزیشن پاسبل. جی تھینک یو فیصل صاحب. جی نیکسٹ سوال جو ہے وہ مس شازیہ رفیع. جی کائنڈلی بتائیے سوال کیجیے. شازیہ کو انمیوٹ کریں مشرف. ہاں مجھے انمیوٹ کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. بہت شکریہ فار دس سیشن عائشہ اینڈ یور کولیگس فرام دا اسٹیٹ بینک. آپ نے ایک چیز مینشن کی تھی وچ آئی تھنک وڈ بی ویری ہیلپ فل فار دوز آف اس ہو آر یوزڈ ٹو ڈو دا بینکنگ سسٹم ہیئر وچ از کہ آپ نے کہا کہ ہم نے لوگوں کی پرائیویسی کی انفارمیشن ایٹسیٹرا کو پروٹیکٹ کرنے کا بھی انتظام اس سیٹ اپ میں کیا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کر لیں تو اٹ وڈ بی ہیلپ فل ٹو اس because obviously digitalization and managing money on a digital platform اس میں ویسے بھی لوگوں کو نروسنس ہوتی ہے, یہاں پہ بھی ہوتی ہے کہ آئیڈینٹی تھیفٹ اور اس طرح کے مسئلوں کو کس طرح پروٹیکٹ کیا جائے گا, کس قسم کی فائر والز ہیں, یہاں پہ بھی ڈسپائٹ دا فائر والز پھر بھی پرابلمس ہو جاتے ہیں. But people would I think like to hear a little more. I know I would like to hear a little more on that. Thank you. تھینک یو میم شازیہ فار دس کوشچن. دیکھیے اس کے دو پرسپیکٹیو ہیں. ایک ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی اپنی سیکیورٹی جسے ہم ٹیکنالوجیکل سپورٹ یا ٹیکنالوجیکل سیکیورٹی کہتے ہیں, اور دوسرا آپ کی انفارمیشن کو سیکیور ہونا کہ آپ کی انفارمیشن ایون فرام اینی سارٹ آف پلفریجز اور لیکیجز محفوظ ہے کہ نہیں ہے. تو بینکس ان پاکستان آر باؤنڈ انڈر دی لا ٹو کیپ یور انفارمیشن سیکیور. ایک تو وہ کہ وہ کسی کو انفارمیشن آپ کی کنسنٹ کے بغیر پاس آن نہیں کرتے. ہاں کوئی لیگل کیس آتا ہے, کوئی کورٹ آرڈر آتا ہے, دیر از لیگل obligation, then obviously anybody has to follow that legal obligation. تو ایک تو وہ آپ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا جو ٹیکنالوجیکل سیکیورٹی ہے ان پاکستان اسٹیٹ بینک ہیز روبسٹ انفراسٹرکچر فریم ورک جسے ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل گورننس and cyber security framework. یہ دونوں in place ہیں and banks have to follow it. Banks have their security operation centers also in place where they are monitoring their cyber assets as well as their technological assets on 24/7 basis. آپ کے ڈیٹا بیسز, آپ کے نیٹ ورکس, جہاں جہاں سے آپ کی انفارمیشن فلو ہوتی ہے سارے پروٹیکٹڈ ہیں تھرو ڈفرینٹ لیئرز آف پروٹیکشن, جس میں آپ انکرپشنس کی بھی بات کرتے ہیں, جس میں آپ کے راؤٹرز اور براؤٹرز جو ہیں اس پہ فائر والز بھی ہیں, وہ سارے میکانزمز موجود ہیں اور اس پہ لوگ ویجیلنٹ بھی ہیں. اپارٹ فرام دیٹ banks are required to carry out security assessments internally as well as
through third parties, جس میں penetration testing بھی لازمی ہے ان کے لیے کروانا. تو یہ سارے پروٹوکولز اویلیبل ہیں, لیکن اس میں دیکھیں جو اپنی انفارمیشن سیکیورٹی ہے اس کی بنیاد میرے اپنے سے ہوتی ہے. تو what I need to do is I need to keep my information secure at least, کہ میں اپنا ای میل آئی ڈی, اپنا پاس ورڈ, اپنی انفارمیشن جو بیسک انفارمیشن ہے یا جو چیزیں میں یوز کر رہا ہوں مختلف جگہوں پہ, اپنی آئیڈینٹی ڈاکومنٹس کی کاپیز, وہ میں ایکسپوز نہ کروں unnecessarily کسی بھی تھرڈ پارٹی کو. بینکس کی لائبلٹی بالکل لیگلی بھی میسر ہے اور ٹیکنالوجی کے وائز بھی بینکس اسے سیکیور کرتے ہیں. جی نیکسٹ از رفیع بخت نفیس. رفیع نفیس صاحب مشرف انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. میں شکاگو سے بول رہا ہوں. مختصر سا سوال ہے کہ یہ جو بینک ہے یہاں پر اسٹینڈرڈ چارٹر بینک ہے امریکہ میں, تو اس میں اگر ہمارا اکاؤنٹ ہو تو وہاں سے کیا ہم ڈائریکٹ ٹرانسفر کر سکیں گے ان اکاؤنٹس میں, یا کوئی بھی ایسا بینک جو آپ نے لسٹ بتائی ہے وہ کسی یو ایس بینک سے ان کا ایفیلیشن ہے کہ نہیں ہے؟ جی رفیع صاحب تھینک یو ویری مچ. جتنے بینکس اس وقت یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں ان سب کے کورسپونڈنٹ ریلیشن شپس امریکن بینکس میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ لازمی ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ از پارٹ آف دس انیشیٹو. تو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ کی تو چونکہ اپنی وہاں پہ پریزنس ہے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ یو ایس اے کین ٹرانسفر فنڈس ٹو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان ایون تھرو اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان ٹو اینی آف دیز 8 بینکس اینڈ بیونڈ آلسو. تو وہ ریلیشن شپ میسر ہے. لیکن اگر مثلاً آپ کسی تیسرے بینک کے ساتھ بھی بات چیت کرتے ہیں یا اکاؤنٹ رکھتے ہیں تو اس کی بھی کورسپونڈنٹ ریلیشن شپس میسر ہیں اور وہ فنڈز آپ کے وہاں سے بالکل ٹرانسفر ہو کے آ سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. جی دیوان غلام مصطفیٰ مشرف انمیوٹ کیجیے گا. السلام علیکم جی, تھینک یو ویری مچ. اور سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنا انفارمیٹیو پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا. میرے جی 2 کویشچن ہیں. ایک کویشچن تو یہ ہے کہ کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی انفارمیشن آپ جس ملک میں بھی اوورسیز رہتا ہے اس کی آئی آر ایس سے شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور دوسرا کویشچن یہ ہے کہ جب کوئی اوورسیز پراپرٹی بائی کرتا ہے ڈی ایچ اے میں, بیریا میں, کہیں پہ بھی, تو آپ نے مینشن کیا کہ اسے ایک ایویلیویشن سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا اپنے پیسے وڈرا کرانے کے لیے, پیمنٹ کرنے کے لیے. تو وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بینک ایشو کرے گا یا وہ سرٹیفکیٹ وہاں کی جیسے بیریا یا ڈی ایچ اے ایشو کرے گا؟ تھینک یو ویری مچ. میرے یہ 2 کویشچن ہیں. جی دیوان صاحب تھینک یو. جی آپ کے 2 کویشچنز ہیں. پہلا اسپیسیفک جو آئی ایس کی آپ نے بات کی ہے, تو دیر آر پروٹوکولز ان پلیس. ہمارے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کے پروٹوکولز ہیں دنیا میں مختلف جورسڈکشنز کے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ کے. اور اگر کوئی انفارمیشن شیئرنگ کی ریکویسٹ آتی ہے اور انڈر دوز پروٹوکولز دے آر باؤنڈ ٹو شیئر, تو اس میں انہیں پھر وہ انفارمیشن ایکسیس کروا کے دینی پڑتی ہے مختلف سورسز سے. تو یہ تو ایک پروٹوکول موجود ہے. اگر آپ کی یو ایس اے جو ریسٹرکشن ہے اور یو ایس اے کے ساتھ یہ پروٹوکول میسر ہے تو وہ انفارمیشن آئی ایس کی ریکویسٹ پہ آئے گی. اور اسی لیے جو آپ کا جو ایک اس اکاؤنٹ کے اندر ایک ریکوائرمنٹ اکاؤنٹ اوپننگ میں ہے وہ یہ بھی ہے کہ یو ایس میں اگر آپ کے اکاؤنٹس ہیں تو جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس میں آپ پہلے ایک فارم سائن اپ کریں گے یو ایس کا, تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کا ایسیٹس یو ایس اے میں اینڈ یو آر ایکسپوز ٹو یو ایس آئی آر ایس سسٹمز آلسو. تو اس کی انفارمیشن شیئرنگ کی آپ اس میں اجازت دیں گے تو آگے بڑھیں گے. اس میں یہ ایک جو پروٹوکولز کا پرسپیکٹیو ہے انٹرنیشنل, آپ کی جو ریلیشن شپس ہیں پاکستان کے دوسرے جورسڈکشنز کے ساتھ وہ ہمیں فالو کرنے پڑتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال ہے پراپرٹی پرچیز کا, تو پراپرٹی پرچیز میں دیکھیں جو بوتھ سائڈز ہے اس میں ویلیویشن کا کانسیپٹ کیوں ہے. ویلیویشن کا کانسیپٹ اس لیے کہ آپ جو فنڈز لے کے آئے ہیں اس کی بھی ویزیبلٹی ہو اور یہ انشور کیا جا سکے کہ وہ فنڈز اسی کام کے لیے یوز ہوئے ہیں. اور جب آپ بیچ رہے ہیں وہ پراپرٹی تو اس وقت بھی یہ انشور کیا جا سکے کہ ہاں یہ فنڈز پراپرٹی ہی کے آپ کے پاس اس اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں. ویلیویشن کرے گا کون؟ ویلیویشن کے لیے دیر از لسٹ آف ویلیویٹرز جو کہ پاکستان بینکس ایسوسی ایشن ہے وہ ویلیویٹرز منتخب کرتی ہے. ان کا ایک کرائٹیریا ہے
ویلیویٹر سلیکٹ کرنے کا, اور وہ بینکس اس سے وقتاً فوقتاً مختلف چیزوں کی ویلیویشنز کرواتے ہیں. میں بھی اگر کوئی پراپرٹی خریدتا ہوں اور بینک سے لون لیتا ہوں تو مجھے بھی پراپرٹی کی ویلیو کروانی پڑتی ہے, ویلیویشن کروانی پڑتی ہے, تاکہ بینک کو یہ اندازہ ہو کہ بینک میرے اوپر جو لون کا ایکسپوجر لے رہا ہے اس پراپرٹی کی ویلیو ہے کتنی جس کے اگینسٹ مجھے لون دے رہا ہے. تو ایک تو وہ پرسپیکٹو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس میں صرف ویلیویشن اس تناظر میں ہے کہ آپ کے فنڈز کا فلو سموتھ ہو سکے, اس میں یہ اعتماد یا یہ شبہ نہ رہے کہ یہ پراپرٹی کے علاوہ کوئی اور پیسے ہیں. ویلیویشن تھرڈ پارٹی نے کرنی ہے, بینک نے بھی نہیں کرنی اور جو بیریا ٹاؤن ہے اس نے بھی نہیں کرنی. لیکن اگر ڈائریکٹلی آپ بیریا ٹاؤن سے خرید رہے ہیں اور بیریا ٹاؤن آپ کو انیشیل پلاٹ آفر کر رہا ہے, مثلا جیسے ڈی ایچ ہے وہ انیشیل پلاٹ آفر کرتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ میں 500 گز کے گھر ہیں یہ ایکس ریٹ پہ بیچ رہا ہوں, اس کی ایک فرنٹ لائن ایک اپ فرنٹ انہوں نے آپ کو پرائس آفر کی ہے, تو اس میں آپ کو ویلیویشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس وقت آپ کسی پرائیویٹ پارٹی سے خریدیں گے یا جس وقت آپ تھرڈ پارٹی ڈیل کرتے ہیں یا جس وقت آپ وہ پراپرٹی بیچنے جائیں گے تب اس ویلیویشن کی ضرورت پڑے گی, اور وہ ویلیویشن تھرڈ پارٹی کرتی ہے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ویلیویٹر ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ویلیو دے سکے, ایک مارکیٹ بیسڈ ویلیویشن بتا سکے. جی تھینک یو. مسٹر کمال طیب. السلام علیکم. السلام علیکم کانفرنس صاحبہ, السلام علیکم ایوری ون. My questions are basically state bank specific. تو اگر بھٹی صاحب اینڈ دا پینل اجازت دے گی تو میں پوچھوں گا یا پھر میں لکھ کے بھیج دوں گا, بیکاز جہاں تک روشن ڈیجیٹل کا تعلق ہے those queries have been answered, but I was more inclined towards State Bank of Pakistan specific questions. میرے خیال میں ریٹن میں بہتر رہے گا بھٹی ٹھیک ہے, صاحب. that's fine. اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ کوئی ایسا سمجھتے ہیں کہ جس میں کوئی پرائیویٹ بات ہے آپ کی تو پلیز شیئر اٹ پرائیویٹلی. نہیں بھٹی صاحب, اصل میں بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک از ویری کلوز اینڈ نیئر اینڈ ڈیئر ٹو می بیکاز مائی فادر از این ایکس اسٹیٹ بینک آف پاکستان امپلائی. تو جی اسی لیے تو I had some pretty specific questions regarding State Bank. It's your choice. اگر آپ پبلک فورم پہ نہیں شیئر کرنا چاہتے اور آپ you know the sensitivity of the case, so share with نہیں, it's nothing of that nature at all. کیا کہتے ہیں, these are all very basic general questions regarding State Bank and Government of Pakistan. لیکن اگر Consul General صاحبہ if she doesn't think that it's appropriate here, then I'll back off and I'll just send it to you جیسا آپ جو آپ whatever you guys decide. Totally up to you کمال صاحب. ریٹن میں بھی ہم بھجوا دیں گے, اینڈ وربلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لارجر آڈینس کے انٹرسٹ میں ہے تو گو ہیڈ اینڈ آسک یور کوسچن. اچھا, بیسکلی آئی ہیو 4 questions. میں نے اس کو لکھ کے تیار کیا تھا جیسے لاسٹ ٹائم جب آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوا تھا تو اسی سے along the same lines. Okay, so I'll ask my first question. یہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو اسکیم ہے on foreign currency accounts and all these, I wanted to know what is the methodology they use to calculate reserves. جی, اور جی میتھڈالوجی فار ریزروز, اور آپ ایک دفعہ بتا دینا پھر میں ان کے ساروں کے ایک ہی دفعہ آنسرز لے لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, چلیے یہ تو ایک یہ کہ because this is basically a liability, so I wanted to understand that. اچھا, دوسری بات یہ کہ is State Bank involved in any advisory role in guiding the federal government about countries' exports and import policies? Because I haven't seen any changes or noticed any growth in terms of export proceeds in the promotion of substituted industries in the last 50 years. So this goes to show that the State Bank has not been very active in the field of economic management. That was my second question. The third one is that in the past, billions of loans have been written off by the commercial banks and other financial institutions in all these 50-60 years, which were given to prominent business groups, close political connections. And they were, of course, written off with the approval of State Bank. And the borrowers continue to live and enjoy a luxurious life with an enormous amount of wealth. So who do we blame for this? And my last question, it's very unfortunate that Pakistan, being an agriculture country, is still not self-sufficient in agriculture production. So country like Pakistan should not be importing wheat or edible products and so on and so forth. So the State Bank, I think, has failed to function as an economic advisory unit of the federal government. And who should we blame for this state of condition in the country, which is now 73 years old, and we are still in the list of beggars? Ye 4 sawal hai beti sahab. Thank you. Thank you very much.
طیب صاحب فار ریزنگ دیز کوشچنز جی. میں کوشش کرتا ہوں ان چاروں سوالوں کے آپ کو جس حد تک جواب دے سکا, ادروائز ویل ٹرائی ٹو رسپونڈ ٹو دی کونسلیٹ آفس ان ریٹن فارم آلسو, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اینڈ یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ریز دیز کوشچنز. آپ کا جو سوال ہے جی میں ایک ایک کر کے جو لے لیتا ہوں. ایگریکلچر پروڈکشن, جی بالکل we have agriculture production, we are agriculture based country, and the agri production should be such that we should not be importing wheat, but at times the crop cycles go in a way you have natural calamities also. aapke yahan floods aate hain, aapke yahan droughts aate hain, so you have to rely on some sort of support in the form of wheat import or any other agriculture commodity import. دوسرا یہ کہ جو کراپنگ کا آپ کا اسٹرکچر ہے وہ پلاننگ تو آپ کر سکتے ہیں ایٹ فیڈرل اور پروونشل لیول, جو کہ ہوتی ہے. جو فیڈرل چونکہ اب ایگریکلچر ڈائریکٹلی 100% فیڈرل سبجیکٹ نہیں رہا, پروونسز بھی اس میں انوالو ہیں انڈر 18th امینڈمنٹ, تو وہ پلاننگ جو ہوتی ہے اس میں آپ جو کراپنگ سائیکل ہے وہ پلان کی حد تک تو کر سکتے ہیں, بٹ یو آر ناٹ اے سینٹرلی پلانڈ اکانومی. آپ ایک اکانومی ایسی ہے جس میں سینٹرل پلاننگ میکانزم نہیں ہے, جو کہ مختلف جورسڈکشنز ماضی میں سینٹرلی پلانڈ اکانومیز تھیں. تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایز این انڈیویجول اکنامک ایجنٹ میرا انسینٹیو ہے کہ مجھے کون سی کراپ زیادہ فیزیبل لگتی ہے اپنی زمین میں, اور وہ اس کراپنگ کے لیے جاتا ہوں پھر. تو ایٹ ٹائمز یو ٹرائی ٹو انسینٹیوائز تھرو ڈفرنٹ میتھڈز. مثلاً آپ ایک سپورٹ پرائس رکھتے ہیں, آپ ایک پرچیز پرائز رکھتے ہیں مارکیٹ میں جس سے آپ ویٹ اٹھاتے ہیں, ویٹ سپورٹ پرائز جسے آپ کہتے ہیں. آپ فرٹیلائزر سپورٹ کے ذریعے اسے کوشش کرتے ہیں سپورٹ کرنے کی. بٹ یہ ساری چیزیں مل کے بھی جب جب ایکسٹرنل فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, تو ایٹ ٹائمز آپ کو کچھ سالوں میں یہ موقع آیا کہ جب آپ کو ویٹ کی کراپ میں ایشو آیا اینڈ یو ہیڈ ٹو امپورٹ ویٹ, اور ایسے سال بھی آئے جس میں آپ کو ویٹ ایکسپورٹ بھی کی. یو ہیڈ سرپلس آف ویٹ اینڈ یو ہیڈ ایکسپورٹیڈ اٹ, یو ہیڈ سرپلس آف شوگر اینڈ یو ہیڈ ایکسپورٹیڈ اٹ. تو اب یہ ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایک بیلنسنگ ہے, دیٹ فیڈرل جو آپ کی ایک منسٹری اس وقت آلریڈی موجود ہے, منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اینڈ وہ اس کا بیسک آبجیکٹیو یہ ہے کہ وہ چاروں فیڈریٹک یونٹس انکلوڈنگ گلگت بلتستان آلسو, ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے آپ کی جو فوڈ سیکورٹی ہے اسے انشور کرے, اور جو آپ کا ایگریکلچرل کراپنگ کا جو پرسپیکٹیو ہے جس میں آپ نے خصوصی طور پہ ویٹ کا تذکرہ کیا ہے, تو اسے انشور کرے کہ اس طرح کی پرابلمز نہ آئیں. تو پرائمرلی تو یہ اس کا اسکوپ ہے. اب اسٹیٹ بینک کہاں سے بیچ میں آتا ہے؟ اسٹیٹ بینک آتا ہے, اسٹیٹ بینک کے دیکھیں دو میکینزمز ہیں اس میں. ایک میکینزم ہے اسٹیٹ بینک کا, تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا لیکن میں اس میں کوئکلی کر دیتا ہوں. وی ہیو مانیٹری اینڈ فسکل پالیسی کوآرڈینیشن کمیٹی, دیٹ از اے بورڈ از دیئر, فسکل مانیٹری اینڈ فسکل کوآرڈینیشن بورڈ, جس میں اسٹیٹ بینک کی بھی اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی آپس میں انٹریکشن ہوتی ہے, اور اس میں خیالات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے, اس میں آئیڈیاز بھی شیئر ہوتے ہیں, اور اس میں مسائل پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے اور مسائل کے حل بھی سوچے جاتے ہیں. اس کے علاوہ وین ایور اسٹیٹ بینک ہیز اے ویو آن اینی اکنامک ایشو ان دی اکانومی, تو اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور جو پارلیمنٹ کو رپورٹس جاتی ہیں اس میں باقاعدہ ان ایشوز کا احاطہ کیا جاتا ہے اور اپنی ریکمنڈیشنز دی جاتی ہیں. بٹ اگین وہ ریکمنڈیشنز کی حد تک ہو سکتی ہیں, وہ امپلیمنٹنگ ایجنسی چونکہ اسٹیٹ بینک نہیں ہے, تو وی کین ناٹ امپلیمنٹ دوز ریکمنڈیشنز ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ بائی دی ریلیونٹ منسٹری. تو یہ تو آپ کو اس کے حد تک تھا. دوسرا آپ کا سوال تھا لون رائٹ آف. دیکھیں کسی بھی اکانومی میں آپ جائیں گے تو لون رائٹ آف ہوتے ہیں. کب رائٹ آف ہوتے ہیں؟ جب وہ لون آپ کا جو بارور ہے وہ لون پرفارم نہیں کر پاتا. آپ کو 2006 to 8 یو ایس اکانومی یا دنیا کی باقی جو گلوبل اکانومیز ہیں اس میں فائنینشیل کرائسس کا اگر تناظر آئیڈیا ہوگا تو اس میں دین گورنمنٹس ہیڈ ٹو انجیکٹ ٹریلینز آف ڈالرز آف فنڈز بیک into the financial systems also. اب وہ these were much larger in scale than the loan write-offs جو آپ کی بکس پہ رائٹ آف ہو رہے ہوتے ہیں. تو موسٹ آف دی رائٹ آفس بہت کم ایسے لونز ہوں گے جن میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پولیٹیکل پیٹرنیج کا پرسپیکٹو جو آپ نے شیئر کیا وہ شاید آتا ہو, میں اسے رول آؤٹ نہیں کر سکتا. اٹ ڈیپینڈز اپون دی کیس, بٹ اگین دوز کیسز آر دین ٹرائڈ ایٹ دی بینکنگ کورٹ لیول ایز ویل ایز ایٹ دی سپیریئر کورٹس لیول, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لیول. اینڈ کورٹس آر دیر فری, they give injunctions against the borrowers also, and then the assets of the borrowers are liquidated and borrowers are tried in those courts, اور اس میں جو بھی انہیں جرمانے ہوتے ہیں وہ ادا کرنے پڑتے ہیں.
اچھا आपका एक आपने फरमाया जी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी में स्टेट बैंक का रोल, बिल्कुल स्टेट बैंक का रोल मुयस्सर है जी। आपको आइडिया होगा कि हम दो तरह से इसमें अपना रोल प्ले करते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इंपोर्ट पॉलिसीज या एक्सपोर्ट पॉलिसी जो है उसमें अपना हम एडवाइजरी है, अपनी रिकमेंडेटरी रोल है। फिर मैं पहले जैसे गुजारिश की कि हमने एडवाइस या हमने मुशावरत देनी है उस केस में, हम उसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। उस केस में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो हमारी मुशावरत के बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मुनासिब समझते हैं तो वो हमारी बातों पे अमल करते हैं। लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि हम जितने इनिशिएटिव्स लेते हैं उसमें लॉट ऑफ थिंग्स कम इन फ्रॉम मिनिस्ट्रीज आल्सो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड बिजनेस टू कॉमर्स ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स फ्रेमवर्क। कोई 1.5-2 माह हुए हमने लॉन्च किया एंड वी हैव कोऑर्डिनेटेड विद एफबीआर, वी हैव कोऑर्डिनेटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वी हैव कोऑर्डिनेटेड विद प्राइवेट सेक्टर स्टेक होल्डर्स टू लॉन्च इट। तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क इज ऑलरेडी वर्किंग एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट, मैं उसमें अभी भी आपको यहाँ बता तो सकूंगा लेकिन वो काफी शायद बाकी ऑडियंस के लिए बोरिंग हो जाएगा। वी कैन शेयर विद द कॉन्सुलेट ऑफिस एंड देन यू कैन हैव योर रिस्पांस फ्रॉम देयर आल्सो। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Do you Thank have you. more questions, Talab? No ma'am, all the questions are addressed और I would request कि आप इसको close down कर दें और शुक्रिया अदा करें भट्टी साहब। Extremely useful. मैं जितना भी कहूँ वो कम है भट्टी साहब. But if you could just let me ask one question on behalf of the diplomatic community, Pakistani diplomatic community. There's a lot of interest in our offices also who are posted abroad. And some of them are facing problems which are unique to our community, because when we write our residential address in some banks के साथ जब हम लोगों ने accounts खोलने की कोशिश की है, and we write our residential address, then they treat us as the residents, the citizens of those countries. और उसके बाद फिर हम, we cannot proceed to the next stage of the form or the next step or the next page. So if that's a question and that's a real problem and hurdle, if it could be resolved, or if you could tell us how to go about it. आई एम सॉरी जी, अगर ऐसा इशू कोई आ रहा है, मैं आई रिक्वेस्ट इस कॉल पे अगर नहीं बता सकते तो स्पेसिफिकली बैंक आइडेंटिफाई करके हमें बताइए, क्योंकि फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव, non-residents, not resident Pakistanis, non-residents who can be Pakistani citizens. You have national identity card for overseas Pakistanis. That means you are citizens of Pakistan but not resident in Pakistan. So you as a non-resident can open Roshan Digital account. ये आप ही के लिए तो खोला है ये. और from specifically HBL का जो form है उसमें काफी लोग stuck हुए हैं. So Ma'am Shazia is there. Ma'am Shazia, please take note of this problem and try to resolve it. And we can discuss it separately also with HBL team कि इसमें से कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि NICOP holder even जो बंदे पाकिस्तानी citizen नहीं है but they had Pakistani origin, उनके या उनके parents के या उनके grandparents के, and they have no Pakistan origin card, but they are not citizens of Pakistan for the past say 40-50 years, they can still open RDA. और जो हमारी कम्युनिटी, जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, वो चूँकि फ्रॉम द टैक्स पर्सपेक्टिव, मैं उसमें क्लियर कर देता हूँ, कन्फ्यूजन शायद कहीं से आई होगी, फ्रॉम द टैक्स लॉ पर्सपेक्टिव जो हमारी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो सारी टैक्स रेजिडेंट है पाकिस्तान में, from the tax law perspective, ठीक है. But for Roshan Digital account, you are non-resident and you can open the account. आपकी tax obligation आपने FBR के साथ settle करनी है, आपने अपना tax return file करना है वहाँ पे, but you can open RDA and you can use it. When you would come back to Pakistan, you would be resident Pakistani. You have two options. You can either categorize this account as resident account, so you would lose all the privileges of RDA, but you can use those funds freely domestically, और आप इस अकाउंट को डोमेस्टिक अकाउंट के तौर पे, रेजिडेंट अकाउंट के तौर पे यूज कर सकते हैं. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप यहाँ नया अकाउंट खोल लें रेजिडेंट अकाउंट, रेजिडेंट सारे फंड्स की मैनेजमेंट के लिए, एंड कीप आरडीए एज ए सेपरेट. लेकिन आरडीए में फिर आप लोकली फ्लोज डाल भी नहीं सकेंगे और बाहर से फर्दर फ्लोज नहीं आ सकेंगे. जो बैलेंसेस होंगे वो प्रिविलेज आपका वहीं महफूज रहेगा. यू कैन यूज दोज फंड्स locally, you can use those funds abroad also. तो वो privilege आपका रहेगा, choice आपके हाथ में. You can keep it as RD or you can shift it to a resident account. So this option is still there, but I'll request Ma'am Shazia to take note of this issue and try to resolve it.
جی بھٹی صاحب بھٹی صاحب مجھے صرف یہ بولنا ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ کیٹیگوریکلی بتایا ہوا ہے کہ نائکاپ ہولڈرز اور پی او سی ہولڈرز آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار دا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اگر سو فار کسی کسٹمر کو کوئی دشواری آ رہی ہے ریگارڈنگ اکاؤنٹ اوپننگ تو میں اپنے Q&A والے باکس کے اندر اپنا ایڈریس ڈال دیتی ہوں, ای میل ایڈریس ڈال دیتی ہوں. آپ انڈیویجولی مجھے بتا دیجیے کون سے کیسز میں آپ کو دشواری آئی ہے, اینڈ آئی کین لک انٹو دوز کیسز آن این انڈیویجول بیسس. اور جس حد تک ہم لوگ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں میکسیمم اماؤنٹ آف فیسیلیٹیشن ان کو دی جائے گی, اینڈ ویل ٹرائی ٹو ہیلپ آؤٹ اینڈ سارٹ دس آؤٹ امیڈیٹلی. I'll put in my میم شازیہ آئی فیئر شاید کہیں کوئی ٹیکسیشن لا کی ڈیفینیشن کے حوالے سے کوئی ایشو نہ آیا ہو. دیٹس وائی آئی ٹرائی ٹو کلیریفائی اٹ کہ جی ٹیکس لا کے لیے تو آپ ریزیڈنٹ ہیں, بٹ فار آر ڈی اے یو آر نان ریزیڈنٹ اینڈ یو کین اوپن آر ڈی اے. تو آپ اس اینگل کو ذرا دیکھ کے آپ یو کین کانٹیکٹ طلعت صاحب آلسو. طلعت صاحب میم شازیہ صاحب رابطہ رکھ سکتے ہیں. میم سائمہ کین کوآرڈینیٹ بوتھ آف یو. بہت شکریہ. اور اگر کائنڈلی جو بینکس کے ریپس ہیں وہ اپنے ای میل ایڈریسز یہاں پہ لکھ دیں تو وہ ہمارے لیے ایزی ہو جائے گا. کچھ ایک دو بینک سے اور بھی آتے ہیں, لوگوں کو ایشوز آتے ہیں, نان ریزیڈنٹس کو بھی, کچھ ہمارے پرسپیکٹو سے بھی ہیں جو ہم فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہیں, کچھ باقی لوگوں کے بھی آتے ہیں. اور ایک خدیجہ محسن کا سوال ہے, وہ 2-3 دفعہ بٹ سب کر چکی ہیں میڈم کے کنکلوڈنگ ریمارک سے پہلے آپ اس کو ایڈریس کر دیں. کین یو پلیز کلیئر دیٹ اف مائی بردر سینڈز فنڈز ان مائی آر ڈی اے اکاؤنٹ فرام آسٹریلیا شوڈ آئی سینڈ دیز فنڈز ٹو مائی فرینڈ اکاؤنٹ ان کینیڈا؟ یہ اگر سوال اوپن سوال اگر Q&A میں دیکھیں تو کوئی پابندی نہیں ہے, لاجیکلی کوئی پابندی نہیں ہے. صرف ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ٹرانزیکشنل فلو مثلا میں بھی یہاں سے فنڈز بھیجوں گا نا کسی بھی دوسرے کے اکاؤنٹ میں, مثلا طلعت صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا, تو آپ کا بینکر اس ٹرانزیکشن کو ایک دفعہ رن تھرو کرے گا, میری ڈیو ڈیلیجنس بھی کرے گا, میری سینکشن اسکریننگ کرے گا سب سے پہلے کہ میں کسی سینکشن لسٹ پہ تو نہیں UNHCR کی, اور پھر آپ کو فنڈز کا کریڈٹ دے دے گا. کیونکہ وہ obligation آپ کی آپس کی سیٹل کر رہے ہیں آپ نا, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا فنڈز وصول کر رہے ہیں اور کیا پے کر رہے ہیں. So any legitimate funds can be received in the RDA and can be paid out also. So there is no restriction from regulatory perspective. Bank has to carry out the due diligence. So اس میں صرف بینک primarily جو ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں وہ سینکشن اسکریننگ کی primarily کرتے ہیں. ہاں فنڈس کا اگر اماؤنٹ زیادہ ہے تو then they would ask کہ مثلا میری اکاؤنٹ کی پروفائل ایسی ہے کہ میں سال میں مثلا اکاؤنٹ میں صرف $20,000 سے $25,000 بھیجتا آیا ہوں یا نکالتا آیا ہوں, اور یکدم میرے اکاؤنٹ میں $2-3 لاکھ آ جائے گا تو بینک مجھ سے پوچھے گا بھائی بتائیے کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں اور کیا اس کی بینیفیشل اونرشپ کیا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ بیک گراؤنڈ مجھے بتانا ہوگا. دنیا میں کسی بھی خطے میں آپ جائیں گے یہ سوال پوچھا جائے گا, یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں. There is another question, final I guess. This is from Mr. Zulfi Jafri. He is a very prominent Pakistani or very active. Musharraf unmute کیجیے گا تاکہ سوال پوچھ لیں. Hello. جی بولیے. السلام علیکم. Thank you, Aisha. Thank you, Bhatti Saab. You took the time. I just basically, I'm very much involved in the Pakistani community, the diaspora, as well as a couple of the foundations like Open Foundation and the American Pakistan Foundation. I've been in their board for a long time. My question is, obviously, I'm a passionate Pakistani American, and I have not opened up the account. I think this is one of the best schemes I have seen from Pakistan in the last 35 plus years, which I think can really scale if it's properly marketed in different regions. Because now, unlike when I first came, we have a very large pockets of Pakistani Americans who would be very eager, and especially those who are connected. Like we have neighborhoods like the Jackson Heights and the Edison, New Jersey, and of course in Houston and Chicago and different areas. So is there a very specific branding and marketing for Russian digital account to really, get to the general population who can use it? Because I tell you, if 9 out of 10 people that I'm associated with, they never heard of Russian digital account. And I know it's new, it's only 3 or 4 months. And I think I was at the launch meeting, first time when you did it. So my question is, number one, what has been the progress in the last 3 or 4 months? And number two is, what other products are you adding to this Russian digital initiative? Thank you, Mr. Jaffe, for your question. From the marketing perspective, yes, banks have their dedicated marketing programs also in place. Banks are using primarily the digital media, social media جیسے آپ کہہ سکتے ہیں, and targeted marketing. Plus banks are using their
print ads as well as TV channels. But TV channels, you can't go with advertisements on TV channels which are not targeted for diaspora. दूसरे चैनल्स पे आप नहीं जा सकते बिकॉज वी नीड टू टारगेट डायस्पोरा. तो जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं उन पे टारगेट करके टीवीसीज या टीवी एड कमर्शियल एड्स दे रहे हैं बैंक्स. बट यस, फ्रॉम द ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव आरडीए इज ए नेशनल ब्रांड. आरडीए सिर्फ किसी एक बैंक का ब्रांड नहीं है, इट्स ए नेशनल ब्रांड, एंड दैट्स व्हाई स्टेट बैंक इज पुशिंग इट, स्टेट बैंक इज सिटिंग बिहाइंड इट. Otherwise, and we are not looking at from commercial perspective. Jitna bhi commercial angle hai, that's for the banks there, but for us it is to serve our diaspora. So that's where, and what we get it economic benefit for the country also. You use our banking system, we get benefit from it. So that's why we are trying to push it, but we are trying to position it in North America and Europe with very target focus also. And these webinars that we are conducting through our different offices like this in New York are basically one leg or one part or one element of that targeted marketing campaign. We did this with different other organizations. We did it for example, I'll let you know, we did it with Apna also in America. That was a huge followership. We had around 4,000 people attending that webinar also. We did it for the embassy in Washington DC also. We did it for a couple of other organizations in the USA, and we are doing it right now for the consulate office in New York also. But we would continue to do it. We would continue to target it. The banks would continue to target the digital media also, as well as other mediums, but they have their dedicated marketing plans in place. And because I'm not a marketing guy, I am here from the regulatory perspective. So marketing people are catering to it. Rest assured, yes. Since it is very new phenomena, that's why probably you have not heard about it, or your few of the colleagues, as you have said, 9 out of 10 might not have heard. And that's why we are trying to reach out to people like you, so that you can use your muscle and we can capitalize on your support to spread this message to the larger community out there in for example, in USA, in different cities that you have mentioned, Houston and Chicago and other cities also. Regarding the progress you mentioned, you asked, we kicked off on 9th or 10th of September 2020. And today we are at 83 plus accounts and 440 plus US dollar funds flow into these accounts. So it is not very huge, but we are growing steadily. We are adding new banks also. So you would see a couple of new banks in couple of weeks. Regarding products, banks are offering now liability side and asset side products to the customers. For example, if your family is in Pakistan, you can avail car financing from the bank, you can avail house financing from the bank, you can avail some other products. So depending upon the niche market the bank is targeting, the banks are offering these products for their customers and for their families in Pakistan. And from the regulatory perspective, inshallah, we would be adding other products to regulatory domain also. For example, let me tell you that we would be opening up, inshallah, the Roshni Digital account for the customers to invest in mutual fund industry in Pakistan also in future. So that's one initiative that we are working on, and very soon we will roll out the regulatory instructions, and then banks would integrate with the mutual fund industry, and you would be able to invest in mutual fund industry in Pakistan directly on the stock exchange as well as in the mutual funds through the banks. So these are a few of the things that I can share. Faisal Saab, if you want to share, or Shazi, if you want to share anything, please, you can add. If Talat Saab, please allow them to share anything if they want. अर्शद साहब, शाजिया, जैसे आपने बताया एट HBL हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं. पहले तो हम लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे थे जिसके अंदर हमारे पास करंट अकाउंट्स अवेलेबल हैं इन मल्टीपल करेंसीज. हम PKR के अलावा डॉलर, GBP और यूरो के अंदर भी अकाउंट्स ऑफर कर रहे हैं. इसके अलावा वी आर आल्सो वर्किंग टुवर्ड्स एडिंग अदर करेंसीज एज वेल, जिसके अंदर कनेडियन डॉलर, SAR एंड AED भी मौजूद है. वो भी जल्द हम कर देंगे. इसके अलावा सेविंग्स अकाउंट भी हम ऐड कर रहे हैं. As far as the asset side products are concerned, जैसे अर्शद साहब ने बताया, currently HBL is also offering beneficiaries के लिए आपके पास credit card, fully collateralized credit card है for the local beneficiary. We're also offering auto loans for the local beneficiary as well as mortgage as well.
اس کے علاوہ ہم نے انشورنس اسکیم بھی آلسو آفر کر رہے ہیں فار دا لوکل بینیفیشری، جس کے اندر سہارا پروگرام ہے ہمارا جو ہم آفر کرتے ہیں لوکل بینیفیشریز کے لیے. سو دے آر ملٹیپل پروڈکٹس اویلیبل ایٹ HBL. Those are both asset side as well as liability side products as well. So we have a full-fledged product suite available in multiple currencies. And we are obviously looking towards adding multiple products as well. تو جیسے جیسے ٹائم بڑھتا جائے گا، جیسے اسٹیٹ بینک الاؤ کر رہا ہے سرٹن چیزیں، ویسے HBL بھی اپنے پروڈکٹ سویٹ کو آگمنٹ کر رہا ہے، اس میں چیزیں ایڈ کر رہا ہے. اینڈ دس بیسکلی ڈپینڈز اپون کسٹمر ڈیمانڈ ایز ویل. جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسٹمر کی ایک پرٹیکولر ریکوائرمنٹ ہے تو ہم اس کو جلد از جلد ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اف اینی بڈی آن دا فورم رائٹ ناؤ has any recommendations کہ اس طرح کی پروڈکٹ آپ لوگوں کو چاہیے تو we can certainly look into that as well. جی So طلعت صاحب اگر کوئی اس طرح کی ریکمنڈیشنز آپ کے پاس آتی ہیں, you can pass these on to us also and we can look into this. ہم ریگولیٹری پرسپیکٹو سے بھی اسے دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی چیز ایسی ہے جو ریگولیٹری فوکس میں یا ریگولیٹری اینگل سے اجازت نہیں ہے ابھی, we can look into it, we can study it and we can try to open it up. اور ارشد صاحب اگر آپ اجازت دیں سکتے ہیں تو وہ بھی آپ آفر کر سکتے ہیں. جی فیصل پلیز گو ایٹ. So in addition to what Shazia said, obviously we also have similar products. ایک اور پروڈکٹ ہم لوگ بھی کام کر رہے ہیں, ابھی انقریب ہم اس کو لانچ کریں گے. وہ ایک لیوریج آفرنگ ہم نے شروع کی ہوئی ہے فار سلیکٹ فار پاکستانیز کے لیے ہم لا رہے ہیں. اس سے ہم yield enhance کرنے کی ایک انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں فار دس پرپز. We are trying to maximize returns on this structure through a leverage offering. یہ ایک پروڈکٹ ہے جو کہ ڈیولپ مارکیٹس میں استعمال ہوئی ہے. ہم اس کو بھی ڈیولپ کر رہے ہیں جو ہم ہوپ فلی انقریب لانچ کریں گے اسٹیٹ بینک کی پرمیشن کے ساتھ فار دا پاکستانیز آؤٹ سائڈ. جی بھٹی صاحب بہت شکریہ اگین آپ کا, آپ کی ٹیم کا اینڈ آل دی ادر بینکس وچ پارٹیسپیٹڈ ان. کھوکھر صاحب بہت شکریہ, تھینک یو. پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کا بہت سارے لوگوں کو فرینکلی پتہ نہیں. ایون وی ایٹ دا کانسولیٹ سم ٹائمز یو نو آر ناٹ اویئر آف دیز انیشیٹیوز. روشن ڈیجیٹل پاکستان انشاءاللہ اٹس گوئنگ ٹو بی ہسٹورک لینڈ مارک انیشیٹیو, اے نیشنل برانڈ جس میں ہم سب انویسٹڈ ہیں. آل our entire team, our embassies, our missions, foreign office. We have a coordinating office in Islamabad as well. We will be having a focal person. ہم ایک پوری اپنی ایک کیمپین یہاں پر ڈیزائن کر رہے ہیں ایز کووڈ ریسٹرکشنز ایز. ہم اس انیشیٹیو کو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم میکسیمم نمبر آف پیپل ان نیو یارک اینڈ آر جورسڈکشن جتنی بھی اسٹیٹس ہیں وہاں تک لے کر جائیں. I know it's very late in Pakistan. You have a longish weekend. So let me, on behalf of my team, thank everyone once again for a very comprehensive presentation. We have requested our participants and others. Over 1,800 people have followed us on Facebook Live. And we have requested everyone, اگر ان کی بعد میں بھی کوئی فالو اپ کوئریز ہیں, آپ نے اپنی انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, and we will continue to refer these to you. So good night and Khuda Hafiz, and thank you so much. Look forward to staying in touch. Thank you all. Thank you, Ji. Thank you. And very nice of you. Very kind of you. Take care of yourself. Khuda Hafiz.